الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم على آله وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں. اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہماری پیارے آقا اور مولا حضور پرنور رحمت عالم نور مجسم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالی کے آخری رسول اور اس کی برگزیدہ بندے ہیں. اللہ تعالی حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء محمد پر قیامت تک بکثرت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے. آمین. مل کر محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھی. اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم على آله وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. معزز سامعین، نوجوان ساتھی، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ جمعہ جو ہے انشاءاللہ تعالی میرے میرا سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے شان و عظمت کے متعلق ہے. خبر اس کی کہ میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، ان کے مرتبے کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے بتاؤں.
آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ تحریک اہل سنت و جماعت کے مطابق درود پڑھنے کی فضیلت کو سنیں سمجھیں تاکہ اللہ اپنے اہل سنت سے زیادہ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ حدیث مبارکہ میں ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی ایک طہارت ہوتی ہے اور دلوں کی طہارت، دلوں کو پاک کرنے کا طریقہ درود پاک ہے۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو آپ کے دلوں کے ضد کو دور کرتا ہے اور دل میں نرمی بھی پیدا کرتا ہے، اور جس کا دل نرم پڑتا ہے اسی کو اللہ کی معرفت بھی حاصل ہوتی ہے۔ لہذا درود پاک کے بارے میں بے شمار احادیث مبارکہ کتابوں میں موجود ہے، واقعات بے شمار ہے۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں درود ہر چیز کا حل ہے۔ مصیبتیں دور کرنا ہے تو درود پاک پڑھو، پریشانیاں ختم کرنا ہے تو درود پاک پڑھو، گناہوں کو معاف کروانا ہے، اللہ معاف کرتا ہے گناہوں کو درود پڑھنے والوں کے، اور اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے درود پڑھنے والوں کو، اور اللہ پاک جو ہے ان کے درجات کو بلند کرتا ہے درود پڑھنے والوں کے، یہاں تک کہ درود پڑھنے والوں کے قبر میں بھی اللہ نور کو داخل فرماتا ہے، اور قیامت کے دن انشاءاللہ تعالیٰ درود پڑھنے والے کے لیے اللہ پاک نور عطا فرمائے گا۔ لہذا درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو دنیا اور آخرت میں آپ کو بے شمار فائدے دلواتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پڑھتے رہے، آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ پیارے آقا اور مولا حضور نور رحمت عالم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ پیش کریں۔ بڑے صلی اللہ صلی علی سیدنا و مولانا سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعہ میں نے ولی کون ہوتا ہے، اولیاء اللہ کی پہچان کیا ہے، اور ولی کی ضرورت کیا ہے، اس پر ہم نے تقریر کی، اور گزشتہ جمعہ میں نے بتایا تھا ولی کون ہوتا ہے، ولی کی ہمیں ضرورت کیوں پڑتی ہے اور ان کی پہچان کیا ہے۔ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے، جہاں قرآن پاک میں اللہ پاک نے نماز، روزہ، بیٹا کچھ کام ہو تو جو ہے 12 منٹ کے بدلے، ٹھیک ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں نماز کا ذکر کیا، روزے کا ذکر کیا، حج کا، زکوٰۃ کا، احکام کا، توحید کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن میں بتایا، اسی طرح رسولوں کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن میں بتایا، اللہ کے اس پاک کلام میں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اس ساری چیزوں کا ذکر ہوا ہے قرآن میں۔ وہیں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے محبوب بندے اولیاء اللہ کا بھی ذکر کیا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ بعض لوگ کہتے ہیں ولیوں کا ذکر کیا ضروری ہے، تو اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا ہے، ان کے بارے میں بتانا، یہ اللہ کو پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کئی اولیاء اللہ کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا ہے۔ آصف بن برقیہ کون ہے؟ یہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور کے ولی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا بھی ذکر قرآن میں کیا۔ اصحاب کہف
یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اللہ کے ولی اللہ ہے، ان کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کا بھی ذکر قرآن میں کیا ہے۔ بی بی مریم کے لیے تو اللہ پاک جنت سے پھل بھیجا کرتا تھا، اور اس کا سارا ڈیٹیل جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کے ساتھ فرمایا کہ بی بی مریم کے پاس بن موسم کے پھل جنت سے آیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا یہ بھیجا۔ تو معلوم کیا ہوا، اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں بھی کیا۔ اس سے ہوتا کیا ہے، اس کے ذکر سے فائدہ کیا ہے، کیوں ہم اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، جس کا آسان سا ترجمہ سب کو یاد ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے مجھ تک پہنچنا ہے، اللہ تک پہنچنا ہے، تو اللہ فرماتا ہے ان کے راستے پر چلو جن پر میرا انعام ہوا ہے۔ اب سوال پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا انعام کس پر ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ کا انعام نبیوں پر، صدیقوں پر، شہداء پر اور صالحین پر ہوا ہے۔ یہ ساری میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیوں اللہ والوں کا ذکر ضروری ہے، اور کا تذکرہ کیوں ضروری ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ تو فائدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ذکر اس لیے ضروری ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب بندوں کے ذکر کو پسند فرمایا۔ جو کام اللہ کو پسند ہے وہ بندے کو ہی پسند ہونا چاہیے۔ جس کام سے اللہ راضی ہوتا ہے بندے وہ کام ضرور کرتے ہیں۔ تو اللہ کے ذکر سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ ایک بات اچھا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، تم لوگ دعا مانگو مجھ سے کہ اللہ ان کا راستہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، اور اللہ کا انعام نبیوں، صدیقوں، شہداء، صالحین پر ہوا ہے۔ تو لہذا ان کا جس کے راستے پہ ہمیں چلنا ہے، جس کے طریقے کو اپنانا ہے، ان کے بارے میں ہمیں جاننا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ وہ کون تھے، کیا عمل کرتے تھے، وہ ایسا کون سا کام کرتے تھے جس کے کرنے سے اللہ نے ان پر انعام اتارا، وہ ایسا کون سا کام کرتے تھے جس کے کرنے سے اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ لہذا وہ جاننے کے لیے ہمیں بزرگان دین کو پڑھنا اور سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ کے ذکر سے ہوتا کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے یہ 11ویں شریف، یہ چھٹی شریف کیا ہے، یہ عرس کیا ہے، کیوں اولیاء اللہ کا ذکر کرتے ہو، کیوں عرس مناتے ہو، کیوں 11ویں کرتے ہو، تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ ان کے ذکر سے اللہ راضی بھی ہوتا ہے، ایک بات، اور دوسرا یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ پاک نے انعام اتارا ہے، ان پر انعام کیا ہے۔ تو لہٰذا وہ کون سا طریقہ تھا جس کے چلنے پر اللہ نے کوئی انعام دیا ہے، وہ طریقے کو اپنا لے تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو جائے گا۔ لہذا اللہ پاک جو ہے ان کے ذکر کو پسند فرمایا، ان کے طریقے پر چلنے کا ہمیں حکم بھی عطا فرمایا، اور ان کے طریقے پہ چلنے سے اللہ ہم سے بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں کے ذکر سے ہمارا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ بزرگان دین کے وسیلوں سے ہمیں ان کے واقعات سننے سے ہمارا ایمان اور عقیدہ بھی مضبوط ہوتا ہے، دین سے محبت بھی بڑھتی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت بڑھتی ہے۔ اس لیے ہم اولیاء اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ فائدہ اس کا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار ہو جاؤ، سن لو، اللہ کے دوستوں کو کسی چیز کا خوف اور غم نہیں ہوگا۔ پھر اللہ پاک نے اپنی پہچان بتائی الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے دوست وہ ہے جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے۔ یہاں میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں، اللہ کے ان دوستوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ولی اللہ، اللہ کے ولی کہتے ہیں، اللہ کے دوست۔
ولی یہ عربی میں لفظ ہے ولی، واو لام یا، علی بات صاحب آپ نے بڑا سمجھا، یہ تین لفظوں سے واو لام یا، ان تینوں کو ملا تو بنتا ہے ولی، اور ہر لفظ کا معنی ضرور ہوتا ہے، معنی بہت ضروری ہوتا ہے، اور عربی زبان ہی ایسی ہے ایک لفظ کے کئی معنی نکلتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے اردو زبان جو حیدرآبادی زبان میں بھی ہم کسی کو بولنا ہے، کوئی آتا ہے تو لفظ ایک ہوتا ہے، اس کا معنی الگ ہوتا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اگر کوئی آ جائے ہم کہیں آئیے آئیے آپ کا انتظار تھا، یہ ہم سمجھ گئے کہ نارمل انداز میں بول رہے ہیں، لیکن کسی کا غصہ کر ہاں آئیے آئیے آپ ہی کا انتظار تھا، لیکن لفظ تو ایک ہی ہے لیکن دونوں کا معنی الگ الگ ہے۔ ہم ایک کو بولے آئیے آپ کا انتظار تھا جناب بیٹھے، دوسرے آئیے آپ ہی کا انتظار تھا، تو لہجہ بتا رہا ہے لفظ تو ایک ہے لیکن ایک سے محبت ہے ایک سے غصہ ہے۔ یہ ہماری اردو زبان میں بھی ایک لفظ کے کئی معنی نکل جاتے ہیں، لفظ ایک ہی بولا جا رہا ہے معنی الگ الگ ہو جاتا ہے۔ تو ولی لفظ ایک ہے عربی زبان کی، اس کے معنی بہت ہے۔ ولی کا ایک معنی ہے، میں آپ کو بتاؤں، ولی کا ایک معنی ہے مدد کرنے والا۔ ولی کو اگر عربی میں اس کا اردو ٹرانسلیشن کیا جائے تو ولی کا معنی ہے مدد کرنے والا۔ اس لیے آپ دیکھیں اولیاء اللہ اپنے چاہنے والوں کی مدد کرتے ہیں، مزار میں جانے کے بعد وہ لوگ مدد کرتے ہیں۔ تو ولی کا ایک معنی مدد کرنے والے کے ہے۔ ولی کا ایک معنی جو ہے دوست کے لیے، عربی زبان میں ولی کو دوست کہا جاتا ہے، اور جب کہ یہ اللہ کے دوست ہے۔ اور ولی کا ایک اور معنی ہے قریب کے، کوئی چیز آپ کے قریب ہو تو وہ آپ کی ولی ہے، تو ولی کا ایک معنی قریب کے بھی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے یہ باتیں آپ بنیادی باتیں ہیں، اس کو سمجھیں گے تو غوث اعظم آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اب ڈائریکٹ میں غوث اعظم کے بچپن کے واقعات ان کے بارے میں بتاؤں تو آپ سمجھیں گے لیکن اتنا خاص سمجھ نہیں آئے گا، لیکن ولی کہتے ہیں کس کو کیا یہ سمجھ لیں گے، اگر غوث اعظم کو سمجھو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ غوث اعظم واقعی غوث اعظم ہے۔ ولی کا معنی آپ سمجھ گئے، ایک معنی اس کا دوست کے ہے، ایک معنی اس کی مدد کرنے والے کے ہے، اور ایک معنی قریب کے ہے۔ جیسا کہ دیکھیے میاں میرے قریب ہے تو یہ میرا ولی ہے، تو جو چیز آپ کے قریب ہوتی ہے وہ آپ کی ولی ہے، تو ولی کا ایک معنی قریب کے ہے۔ تو یہاں ولی کا معنی قریب سے کیا مطلب؟ بھائی میاں میرے سامنے ہے تو یہ میرا ولی، یہ پیار میرے سامنے ہے تو یہ میرا ولی، کتاب میرے سامنے ہے تو یہ میرا ولی کیونکہ یہ میرا قریب ہے۔ ولی کا معنی قریب کے ہے، مطلب کیا ہے کہ ولی اللہ کے قریب ہوتے ہیں، بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ان کو ولی کہا جاتا ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں، حدیث سے بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، قرآن حدیث سے بھی۔ تو ولیوں کو اس لیے ولی کہا جاتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ لیکن اس سے اور ایک بات یہ ہے کہ اللہ کا جسم تو ہے نہیں، اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ آنکھ کان جگہ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ ہر چیز سے پاک ہے۔ پھر کوئی چیز کسی کے قریب ہوتی ہے تو وہ چیز ہونا بھی تو ضروری ہے نا۔ جب اللہ کا جسم نہیں اور اللہ ہر چیز سے پاک ہے تو یہ قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک صاحب نے اللہ کے ولی اللہ کے قریب تو کیسے ہوتے ہیں؟ تو اس کو اگر آپ سمجھنا ہے تو یوں سمجھیے کہ مکہ میں جو کعبہ ہے اور کعبے کو کیا کہتا ہے؟ بیت اللہ، ٹھیک ہے؟ بیت اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا گھر۔ ہر مسجد میں بیت اللہ ہے، مسجد کو اللہ کا گھر ہی تو ہوتا ہے، لیکن کعبے کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں۔ اب مطلب کیا ہے کہ اللہ کا گھر، یعنی مطلب دیکھیں اگر ہم اپنا گھر بنائیں تو ہم اس میں رہتے ہیں، اسی لیے اس کو کہتے ہیں یہ ہمارا گھر ہے۔ اب بیت اللہ اللہ کا گھر تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس گھر میں رہتا ہے معاذ اللہ، کیونکہ اللہ اس سے بھی پاک ہے۔
اللہ زمین آسمان نیچے اوپر دائیں بائیں یہ ساری چیزوں سے اللہ پاک ہے. جب اللہ پاک ہے تو پھر اس کو کعبے کو بیت اللہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ جب اللہ اس گھر میں رہتا نہیں، اس سے پاک ہے اللہ، رہنے سے پاک، بیٹھنے سے پاک، اٹھنے سے پاک، سونے سے پاک. جب وہ ہر چیز سے پاک ہے تو پھر کعبے کو بیت اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ مسجدوں کو اللہ کا گھر کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے، آسان سا جواب میں آپ کو دے رہا ہوں. کعبے کو بیت اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں آنے سے، یعنی کعبے کے پاس آنے سے اللہ مل جاتا ہے. بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. کعبے کے قریب آنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ مل جاتا ہے. تو جس طرح بیت اللہ اللہ کا گھر، لیکن اللہ اس گھر میں رہتا نہیں، وہاں آنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، وہاں آنے سے اللہ مل جاتا ہے. اسی طرح ولی اللہ، جیسا بیت اللہ ہے ولی اللہ، یعنی وہ اللہ کے قریب. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس طرح کعبے کے پاس آنے سے اللہ مل جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ کے ولی کے پاس آنے سے، ولی سے ملنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ کی پہچان بھی مل جاتی ہے. یہ آسان سا لفظ میں آپ کی سمجھ کے مطابق آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے بچوں کو تاکہ وہ اچھی طرح سمجھے، لیکن میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ نیچے اتر کر آپ جس سمجھ سے سمجھ سکتے ہو سمجھاؤں کے ساتھ. تو یہ آسان مثالیں دے کر آپ کو سمجھا رہا ہوں. ولی اللہ کا مطلب ہے کہ ان ولیوں سے ملنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ مل جاتا ہے. یہ ذریعے ہے اللہ کو راضی کرنے کے، یہ وسیلے ہیں اللہ سے ملنے کے، یہ ذریعے ہے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے. اور میں نے جمعہ میں گزشتہ جمعہ بیان کیا تھا کہ اللہ کی عبادت اس کی معرفت کے بغیر نہیں ہو سکتی، اللہ کی عبادت اس کی پہچان کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو اللہ کی عبادت کرنا تو ضروری ہے، پہچان کیسے ملے؟ تو یہ اولیاء اللہ ذریعہ ہے. جیسے کعبۃ اللہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اسی طرح اولیاء اللہ بھی اللہ تک پہنچنے کے ذریعے ہے. بولے محمد سے سبحان اللہ. اب ایک صاحب یہ بولے کہ بھائی ذریعے ہم نہیں مانتے، بھائی ذریعے ہم نے نہیں بنایا، پہلے یاد رکھیں، یہ ذریعے اللہ نے خود بنائے. ایک بات. اور دوسری بات، اللہ ذریعوں کا محتاج نہیں ہے. یہ بھی سن لیجیے، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ. اللہ چاہے تو ڈائریکٹ بھی دے سکتا ہے، اس کی مرضی، وہ قادر ہے. اللہ ذریعوں کا محتاج نہیں ہے، ذریعے کے محتاج ہم ہیں. ہم اس کے قدرت کو سمجھنے کے لیے ذریعے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں، اور یہ ذریعے وسیلے ہم نے خود سے نہیں بنائے، اللہ خود نے بنایا. کیونکہ وہ رب ہے، اس کا ڈائریکٹ نہیں جائے، اس سے ڈائریکٹ تعلق صرف نبی کا ہوتا ہے. لہذا ذریعے کا محتاج ہم ہیں، اللہ محتاج نہیں ہے. اب ایک صاحب سے اگر آپ کہیں اجمیر جا کر آئے، کوئی بغداد جا کر آئے، اگر آپ سے کوئی آ کر پوچھے کہ جناب آپ کہاں جا کر آئے، صاحب بھائی میں اجمیر شریف جا کر آیا. کوئی کہا میں بغداد شریف جا کر آیا. اب یہاں ہمارے قریب میں 18 کلومیٹر دوری پر حضرت سیدنا شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ کے سلسلے سہروردیہ کے صدر، ان کے خلیفہ حضرت سیدنا بابا شرف الدین پہاڑی شریف میں موجود ہے. کوئی کہتا ہم پہاڑی شریف جا کر آئے، آپ کو وہاں بھی تانا دینے کے لیے گئے، کیوں گئے تھے؟ تو آپ کہتے دیکھو میں دعا کے لیے گئے تھے. وہاں گئے دعا کریں اللہ سے، اللہ سے دعا کرے آئے، تو وہاں بھی آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی کیوں وہاں جا کر دعا کرنا کیا ضروری تھا؟ آپ گھر بیٹھے بھی دعا کر سکتے ہیں. اللہ ہر جگہ سنتا ہے، اللہ جو ہے ہر جگہ راضی سنتا ہے. لہٰذا آپ گھر میں بیٹھ کر دعا کرو، آپ مکان میں بیٹھ کر دعا کرو، اللہ سنتا ہے. بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں بے شک نہیں، اللہ سنتا ضرور ہے. دعا آپ کہیں سے بھی کرو، اللہ سنتا ضرور ہے. لہذا اب کوئی آپ سے یہ سوال کرے پھر جب اللہ ہر جگہ سے سنتا ہے تو آپ کو اجمیر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ذرا بہت غور سے ان باتوں کو سنیں. یہ عقیدے کی بات ہے. آج کے دور میں اگر یہ عقیدہ مضبوط نہیں رہا نا، ہماری آنے والی نسل جو کالج یونیورسٹی کے بچوں کو ذہن دیا جا رہا ہے کہ درگاہ کیا ہے، بزرگان دین کیا ہے، اور کچھ جو ہے ڈھوکیوں کے سامنے رکھ کر بزرگوں پر تانا دیا جا رہا ہے. میں آپ
آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ اولیاء اللہ ذریعے ہے اللہ کو راضی کرنے کے. اگر آپ کو کوئی وہاں بھی کہا ہے کہ دعا کے لیے گئے تھے, آپ ان کو خدا نہیں مانتے جو ہم مان گئے, لیکن دعا کے لیے کیوں گئے؟ دعا تو کہیں بھی کر سکتے ہو. تو آپ اس کو جواب یہ دینا جناب آپ کے سر کے بال نہیں ہے. کیوں گئے تھے؟ کہاں گئے تھے؟ بولے عمرے کو گیا تھا, وہاں جا کے میں نے اپنے سر کے بال نہیں کمارے. بولے کیوں وہاں کیوں گئے؟ بولے وہاں یہ سر کے بال عمرہ کہیں بھی ہو سکتا ہے. بولے نہیں, کعبے کے پاس نہیں ہوتا. کیوں وہاں جا کر ہی عمرہ کیوں کرنا ہے؟ اللہ کے گھر تو پوری دنیا میں ہے, لیکن کعبۃ اللہ ہی جا کر عمرہ کیوں کرنا ہے؟ بولے وہاں جانے سے اللہ راضی ہوتا. بولے ہم نے کہا وہابی یہی بات ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں, سنتا اللہ ہر جگہ سے ہے لیکن راضی ہر جگہ سے نہیں ہوتا. راضی ہر جگہ سے نہیں ہوتا. یہ اولیاء اللہ کے آستانے ہیں, ان سے ان کے ذریعے سے دعا کرو تو اللہ سنتا بھی اور راضی بھی ہو جاتا. اس لیے ہم 11ویں کرتے ہیں, اس لیے ہم چھٹی شریف کرتے ہیں, اس لیے ہم بزرگوں کا عرس مناتے ہیں کہ اللہ ان کے ذریعے سے راضی ہو جاتا. اب آپ دیکھیے, اگر آپ کو یہاں سے جانا بمبئی ہے لیکن آپ جو ہے بنگلور کی بس میں بیٹھ گئے, تو آپ مجھے بتائیے یہ غلطی آپ کی ہے یا بس والے کی ہے؟ اب بولے کہ وہ غلطی ہماری ہے کیونکہ جانا ہمیں بمبئی میں تھا اور ہم بس بیٹھ گئے جو ہے بنگلور کی بس میں بیٹھ گئے, اور وہاں جا کر آپ چلانے لگ جائے کہ یار مجھے تو بمبئی جانا تھا کہ بس والے نے غلطی کر دی, یہ مجھے لا کر بنگلور بھیج دیا. تو لوگ کہیں گے بیوقوف تیرے کو عقل ہونا چاہیے تھا, تیرے تو بیٹھنا بمبئی کی بس میں تھا, بنگلور کی بس میں بیٹھا کیوں؟ تو جانا ہے تو بنگلور بمبئی کی بس میں بیٹھنا تھا. اب یہ کہنا کہ بمبئی ہے ہی نہیں, لوگ جھوٹ بولتے ہیں, تو بتائیں اس کے کہنے سے کچھ ہوگا؟ بمبئی تو بھیجے کے ہے, تو نے ذریعہ غلط پکڑا ہے. کہتے ہیں ذریعہ ہے نہیں, بس ہے نہیں, تو تیرے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی کہے سورج نہیں ہے تو کون بولے گا؟ انکار تیرے اوپر ہی ہوگا نا. کوئی سورج کا انکار کرے تو لوگ تیرے کو بیوقوف بولیں گے. تو لہذا جہاں جانا ہے وہاں جانے کا تو نے ذریعہ نہیں پکڑا, روڈ الگ پکڑی, غلطی تیری ہے. تجھے وسیلہ نظر نہیں آیا اور کہتا نہیں وسیلہ کچھ نہیں ہوتا, ذریعہ کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا تجھے نظر نہیں آیا, وسیلے ہوتے ہیں, ذریعے ہوتے ہیں. اگر تجھے منزل تک پہنچنا ہے, تجھے بمبئی جانا ہوتا تو بمبئی کی بس میں بیٹھتا تو پتا چلتا کہ بمبئی ہے, وہاں پہنچ جاتا. وسیلہ غلط پکڑا تو نے اور ہم پر ٹھوک رہا ہے کہ بمبئی وغیرہ کچھ نہیں ہے. تو آپ کہیں گے بے وقوف, بمبئی ہے, ذریعہ صحیح پکڑ, وسیلہ صحیح پکڑ, بس صحیح پکڑ تو بمبئی پہنچ جائے گا. اسی طرح یاد رکھے اللہ تک پہنچنا ہے تو اللہ نے ذریعے بنائے ہیں. ایک وہاں بھی اگر میں ہمیں ذریعے نہیں مانتا تو کہنا تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ ذریعہ ہے کیا. جب تو غلط روڈ پہ چلا ہے تیری مرضی ہے, ورنہ یہ اللہ خود قرآن پر فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ چلا سیدھا راستہ. یہ نہیں کہا صراط الذین انعمت علیہم, ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے. وسیلے کے لیے قرآن کی یہی سب سے بڑی آیت کی وسیلہ. اب غور کریں اس بات کو, اگر کوئی وسیلہ کہاں ہے قرآن میں؟ اور بھی آیتیں ہیں. ایک آیت اللہ فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ, یہ بھی وسیلے کی آیت میں دلیل. اللہ فرماتا ہے ہم نے چاہا ہے فرشتوں میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے خلیفہ پیدا کروں دنیا میں, اپنا خلیفہ, اپنا نائب. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بنایا ہے, آدم علیہ السلام کو بنایا, تو لہٰذا یہ بھی ذریعے کے لیے دلیل ہے. سورہ میدہ میں اللہ ایک جگہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, وابتغوا الیہ الوسیلہ. ارے آیت میں تو دیکھیں آپ ڈائریکٹ اللہ نے وسیلے کا نام ہی لے لیا, لیکن میں آپ کو آسان کر کے بتا دوں سورہ فاتحہ تو ہم سب کو یاد ہوتی ہے, یہ سارے آیتیں حفاظ کو عارفوں کو یاد ہوتی ہوگی, لیکن آپ سورہ فاتحہ تو ہمارے بچہ بھی پڑھتا ہے. اگر کوئی وہاں بھی کرے وسیلہ قرآن میں ہے کہاں تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر سنا دو, اسی آیت میں وسیلے کا ذکر ہے. بیٹا بات نہیں کرنا چاہیے, بات کرنا تو باہر جا کے بات کرو, وسیلے ملے. وسیلے کا ذکر جو ہے قرآن کے سورہ فاتحہ میں موجود ہے, آسان تھا. ذرا یہ آیت تو آپ کو یاد ہوتے ہیں, اس کا معنی مفہوم بھی سمجھا کرو ذرا. یہ ہمارے بدعقیدہ وہابیوں کا چھوٹا بچہ بھی جو ہے نا تھوڑے بہت آیتیں پڑھ کے ہم کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے. ہم سنی الحمدللہ, اور اہل سنت و جماعت ہی حق جماعت ہے. خود غوث اعظم کے خطبے آپ پڑھ کر دیکھیں, غوث اعظم جب خطبہ دیتے تھے تو 400 علماء بیٹھ کر خطبہ غوث اعظم کا لکھتے تھے.
اس کتاب کا نام فتوح الغیب ہے. فتوح الغیب غوث اعظم کے خطبوں کی کتاب ہے. بار بار غوث اعظم اپنی تقریر میں یہ اعلان کرتے تھے میں سنی ہوں اور میرا تعلق اہل سنت جماعت سے ہے. بار بار غوث اعظم کے خطبوں میں یہ لفظ آیا ہے. غوث اعظم بار بار کہتے تھے میں سنی ہوں. بولو میں سبحان اللہ. میں سنی ہوں, میں اہل سنت سے ہوں, اہل نجات سے ہوں. یہ غوث اعظم کا قول. تو لہٰذا یہ جماعتی حق جماعت ہے. میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. وسیلے کا ذکر قرآن میں سورہ فاتحہ میں بھی ہے. بولے وہ کیسا ہے؟ دیکھیں ہم پیدا کیے گئے اللہ کی عبادت کے لیے. اللہ تک پہنچنا ہے تو اللہ فرماتا سیدھا راستے پر چلو میں ملوں گا. اب سوال یہ ہوا مولا سیدھا راستہ تک پہنچنا ہے تو کن کا راستہ اپنا ہے؟ راستہ یہ وسیلہ ہوا نہیں ہوا, ذریعہ ہوا نا اللہ تک پہنچنے کا. اللہ خود دعا کا ذکر کر رہا ہے قرآن میں. دعا کرو مجھ سے اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ چلا سیدھا راستہ. ہم نے کہا مولا جب سیدھا راستہ چلنا تیرے تک آنا ہے کن کے راستے پر چلے؟ تو اللہ فرماتا صراط الذین انعمت علیہم, ان کے راستے پر جن پر میرا انعام ہوا ہے. تو لہذا اللہ کے انعامی یافتہ بندوں کے راستے پہ چلنے سے اللہ راضی ہوتا ہے. تو یہ انعامی یافتہ بندوں کا ذریعہ ہی تو ہے, اسی کو تو وسیلہ کہا جاتا ہے. تعجب ہے آج تک وہاں بھی کہتے ہیں وسیلہ کچھ بھی نہیں ہے قرآن میں. میں نے کہا پھر یہ آیت کیا پڑھو؟ ہر نماز میں پڑھتے ہو سورہ فاتحہ, اور آج تک تمہیں سورہ فاتحہ کا یہ معنی سمجھ میں نہیں آیا جس میں اللہ خود کہتا ہے مجھ تک پہنچنا ہے تو اللہ کے نیک بندوں کا ذریعہ لے لیتا ہوں, میرے محبوب بندوں کا ذریعہ لے کر آؤ, میں مل جاؤں گا, میں راضی ہو جاؤں گا. تو لہذا یہ اولیاء اللہ کے ذکر سے ہمیں ہوتا کیا ہے؟ تو اس سے اللہ راضی ہوتا ہے ایک بات, اور ان کا ذکر سننے سے سمجھنے سے ہمارا ایمان اور عقیدہ بھی مضبوط ہوتا ہے. غوث اعظم کیا عقیدہ کیا تھا؟ آج دیکھیے آپ وہابی بد عقیدہ سے ہمارا شیر کیوں ہے میں جانتے ہیں. وہابیوں سے بچوں ذرا غور سے سنو بھائی, کس بات بہت سکون سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ لڑائی مولویوں کی نہیں ہے, یہ لڑائی جھگڑا نہیں ہے. پہلی بات آج جو ہے ضرورت ہے حضور کی عزت اور عظمت کو سمجھنے کی. ہم جو دین مانتے ہیں, ہم جو کلمہ پڑھ رہے ہیں, ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں, جو روزہ رکھ رہے ہیں, یہ جو دین کو ہم مانتے ہیں نا, اسلام کو جو ہم مانتے ہیں, ہمارا جو مذہب اسلام ہے, کیوں مانتے ہیں؟ کہ اس میں نماز کا ذکر ہے اس لیے مانتے ہیں, اس میں روزہ ہے مل کر مانتے ہیں, اس میں حج کا طریقہ مل کر مانتے ہیں. یہ اسلام کہنے کا نہیں, یہ تو ہے, لیکن اسلام کو ماننے کی وجہ ہمیں نماز روزہ حج زکات نہیں ہے. بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں. اسلام کو ماننے کی وجہ نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ حج ہے, نہ زکات ہے. اسلام کو ماننے کی وجہ محمد رسول اللہ ہے. میرے آقا ایسے ہے, میرے نبی ایسے ہیں جن کا کلمہ پڑھتے ہیں. اللہ نے وہ شان و عظمتیں ان کو عطا فرمائی ہے, وہ عزتیں اور رفعتیں اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی ہے. تو اگر کوئی اپنے آپ کو نمازی بتائے, ذرا غور سے سنو, روزے دار بتائے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن پڑھ رہا ہے, دیکھ رہے ہیں کہ حافظ قرآن ہے, لیکن اگر ادنا سا رائے کے دانے کے برابر بھی وہ حضور سے گستاخی کر رہا ہے تو اس کو اپنے پیر کی دھول نہیں سمجھنا. ارے بھائی وہ نماز پڑھ رہا ہے, میں نے کہا نماز ایک طرف, ارے بھائی روزہ رکھ رہا ہے, روزہ ایک طرف. جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہو سکتا. حضور کی عزت پر, حضور کے قدموں پر ہماری عزت و قربان. تو لہذا وہابیوں سے چلنے کی وجہ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ وہ سمجھتے ہیں نہیں بھائی وہابی فاتحہ نہیں دلاتے اور ہم فاتحہ دلاتے. کئی عورتیں بھی آتے ہیں, اللہ ہمارے اسلامی بہنوں کو بھی دین سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما. ذرا غور سے سنیں میری بات کو. اپنی بچیوں کو اٹھا کر وہابیوں کی طرف دے رہے ہو, بدعقیدوں کی طرف دے رہے ہو. جب ان کو سمجھا نہیں مولانا وہ فاتحہ نہیں دلاتے, بس اتنا ہی ہے, ہم فاتحہ دلاتے ہیں, ان کا ان کے ساتھ ہمارا ہمارے ساتھ, اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں. پہلے آپ سنیں آپ کیوں نہیں مانتے وہابی بدعقیدہ. سب سے پہلے وجہ تو قرآن خود ہے. سورہ بقرہ میں سورہ, آپ غور کریں کہ میں نے یہاں پر 4 جملے منافقوں کی پہچان پر ذکر کیا, اور آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے منافقوں کے بارے میں لگاتار 13 آیتیں اتاری. بولے محبت سے سبحان. سورہ بقرہ اگر پڑھ کر دیکھیں گے آپ, پہلا ذکر ہے الف لام میم,
اس کا معنی اللہ جانتا ہے، اللہ کے بتانے سے رسول جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، اس کتاب سے جو ہے نا جو ہے متقی لوگ پرہیزگار لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے مومنوں کی تعریف کی 2 آیتوں میں، 3 آیتوں میں، کتنے آیتوں میں؟ 3 آیتوں میں اللہ پاک نے مومن کی صفت اور مومن کی جو ہے نا تعریف بیان کی۔ پھر آگے اللہ پاک نے 2 آیتیں کافروں کے بارے میں بتائی کہ یہ کون ہے، کیا ہے، مشرک کا کافر۔ اس کے بعد لگاتار اللہ تعالیٰ نے 13 آیتیں، کتنے آیتیں؟ 13 آیتیں اللہ پاک نے منافقوں کے بارے میں بتائی۔ اب غور کریں، مومن کے بارے میں 3 آیتیں، کافر اور مشرک کے بارے میں 2 آیتیں، اور منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے لگاتار 13 آیتیں اتاری۔ اس سے اندازہ کرنا یہ منافق اور وہابی کی طرح خطرناک فرقہ ہے آج کے دور میں، کیونکہ منافقوں کے بارے میں اگر پڑھیں گے، منافق کلمہ بھی پڑھتے تھے، ذرا غور سے سنیے آپ، جیسا وہابی کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، یہ سارے کام منافق بھی کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حضور کے ساتھ جہاد میں جاتے تھے، عبادت تو اتنی کرتے تھے کہ ان کی عبادت کو دیکھ کر دوسرے لوگ پریشان جاتے تھے۔ لیکن سورہ منافقون 28واں پارہ کی پہلی آیت آپ پڑھ کر دیکھیں، اللہ خود فرما رہا ہے، محبوب میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ بولے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہہ رہا ہے 28 پارہ سورہ منافقون کی پہلی آیت میں، محبوب میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، تو لہذا ہر کلمہ پڑھنے والا، ہر نماز پڑھنے والا پکا مومن ہے۔ یہ آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ تو یہ دیکھ لو کہ وہ عاشق رسول ہے یا نہیں ہے۔ وہ عاشق رسول ہے تو اس کا کلمہ پڑھنا بھی فائدہ، اس کی عبادتیں بھی اس کے لیے فائدہ۔ بڑے رسوخ اور ذمہ داری کے ساتھ ایک ایک باتیں بتا رہا ہوں، اور الحمدللہ میری عادت ہے کہ میں ہر بات پروف کے ساتھ رکھتا ہوں۔ میں ساری قرآن کی آیتیں میرے پاس موجود ہے، قرآن تو آپ کے پاس میں نکال کے ایک آیت آپ کو بتا سکتا ہوں، اس کا معنی، اس کی تفسیر میں آپ کے سامنے آسانی کے ساتھ بتا دوں کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ تو وہابیوں سے چڑ جو ہے صرف اس بات کا نہیں ہے کہ وہابی بدعقیدہ جو ہے وہ نہ فاتحہ نہیں دلاتے، نہیں، فاتحہ ہے کیا پہلے بتائیں مجھے۔ فاتحہ وہ چیز ہے جس پر آپ سورہ فاتحہ یا جو ہے اللہ کا کلام سامنے کھانا رکھ کر پڑھتے ہیں۔ آج تک لوگ پریشان ہیں، نہیں آپ نیا ایک عورتوں کے ذہن میں نہیں، ہم بھی فاتحہ دلاتے ہیں، وہ کھانا سامنے رکھ کے نہیں دلاتے۔ ارے بھائی ٹھیک ہے، چلو نہیں دلائے، لیکن دلائے بھی الگ بات ہے، لیکن سامنے رکھ کے دلانے کو شرک سمجھنا یہ سب سے بڑا بےوقوفی کا کام ہے۔ مجھے بتائیں، سامنے کھانا رکھ کر آپ ڈائریکٹ کھانا کر دیں، روز کھانا تو کھاتے نا آپ، مجھے سامنے کھانا ہے تو آپ مجھے سب ملتا بتائیں، جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو ڈائریکٹ شروع کر دیں، آپ کھانے سے پہلے کچھ پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ کھانا کھا رہے ہیں سامنے، دستر پہ کھانا سامنے، اور پڑھ کے کیا کر رہے ہیں؟ تو بسم اللہ قرآن ہے نہیں ہے؟ ان کو آج تک سمجھ نہیں آیا۔ جب روز 3 تک کھانا کھاتا تو سامنے کھانا رکھ کر بسم اللہ ہی پڑھتا، تب شرک نظر نہیں آیا۔ اب 11ویں شریف کا 6ویں شریف کا کھانا سامنے رکھ کر پاتی دے تو شرک نظر آ رہا ہے۔ تو لہذا بسم اللہ بھی تو قرآن ہی ہے نا، قرآن کی آیت ہے۔ تو صحابہ اگر پڑھ کھانا رکھ کر پاتے تو قرآن پڑھا جا رہا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ اس میں برکتیں داخل فرمائے، اور اس پڑھنے کے ثواب کو اللہ فلاح غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچائے، غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچائے۔ اب اس میں تعجب کیا؟ ایک بات، فاتحہ میں کوئی جھگڑا نہیں، میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہابی اور سنی میں فرق فاتحہ کا نہیں ہے۔ کیوں؟ بولے بھائی فاتحہ ہے کیا؟ قرآن ہے۔ اور ایک حدیث اور میں آپ کو سناتا چلوں، سرکار نے فرمایا جب کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، اگر نہیں پڑھو گے یعنی قرآن نہیں پڑھو گے تو سرکار فرماتا ہے پھر شیطان تمہارے ساتھ آ جائے گا کھانے میں، تمہارے ساتھ شیطان شرکت کر لے گا۔ کئی حدیثیں آئے ہیں اس بارے میں، تو بتایا جس کھانے پر قرآن نہیں پڑھا جاتا اس کو شیطان کھاتا ہے، جس کھانے پر قرآن نہیں پڑھا جاتا اس کو شیطان کھاتا ہے، اور جو فاتحہ نہیں دلاتے پھر وہ ہے کیا ہمیں نہیں معلوم۔ تو لہٰذا فاتحہ کا پر مسئلہ نہیں ہے۔ اب اصل وجہ کیا ہے؟ وہابی اور سنی کی ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہابی کہتے ہیں کہ ذرا کہتے کہ اپنی کتابوں میں لکھتے بھی ہے، اپنی تقریروں میں بولتے بھی ہے، آج بھی بول رہے ہیں ماشاء اللہ، وہ کہتے ہیں کہ غیب کی خبر
اور کوئی نہیں جانتا، یہ وہاں بھی کہتے ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں سنی کے نہیں، غیب کی خبر یقیناً جاننے والا اللہ ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ کے بتانے سے ہمارے نبی بھی جانتے ہیں. بولے کس کے بتانے سے؟ اللہ کے بتانے سے. وہ نہیں ایسا نہیں ہے، غیب کی خبر اللہ جانتا اور کوئی نہیں جانتا، اور کوئی نہیں جانتا. تو قرآن میں ایک کئی آیت ہے جس میں اللہ پاک نے فرمایا، جیسے کہ ایک آیت میں اللہ فرماتا وما ہوا علی الغیب بغنی، اللہ فرماتا وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. وما ہوا، وہ کہتے ہیں وہ غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتے، وہ غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتے. تو وہ یہاں اللہ نے اپنا بھی نام نہیں لیا، نبی کا نام بھی نہیں لیا. غور کرنے کی بات ہے. وما ہوا، ہوا سے مطلب وہ غیب بتانے میں کنجوسی. اچھا غیب ہے کیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے غیب کو سمجھنا ہے تو ناک، کان، آنکھ، ہاتھ، پیر کو بھی سمجھنا ہوگا، تب آپ کو غیب سمجھ جائے گا. میں آپ کو بہت دور سے ایک بات سمجھانے کے لیے دور سے لا رہا ہوں. میں اپنے ٹاپک غور سے آزمائی کی شرط پر بات کر رہا ہوں، لیکن ایک سمجھانے کے لیے غور کریں گے. اور یہ اللہ کے ذکر سے ہمارا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. یہ سمجھانے کے لیے بہت دور سے آپ کو سمجھا رہا ہوں. کچھ چیزیں غیب ہوتی ہیں ہمارے لیے، جیسا کہ دیکھیں فلاں آدمی کے بارے میں آپ نے سنا کہ بڑا خوبصورت آدمی، آپ نے دیکھا نہیں، سنا خالی، لیکن جب دیکھیں تو پتہ چلے گا نا. کچھ چیزیں دیکھنے سے معلوم ہو جاتی ہے کہ خوبصورت ہے یا بدصورت ہے. دیکھنے سے پہلے تک دیکھ کے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ خوبصورت ہے. کچھ چیزیں ایسے جس کا علم ہمیں آنکھوں سے دیکھنے کے بعد ہوتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ کانوں سے سننے کے بعد ہوتا ہے، اس کا علم اس سے پہلے نہیں ہوتا. اب یہ سخت ہے نرم ہے تو ہاتھ ذریعہ بناؤ، یہ پکڑو تو پتہ چلے گا یہ سخت ہے یا نرم ہے، اس سے پہلے پتہ نہیں چلے گا. کچھ چیزیں ایسے ہیں کہ نرم ہے یا سخت یہ ہاتھ کے ذریعے سے معلوم ہوگا. کچھ چیزیں ایسے ہیں کہ زمین کچھ اس میں کانٹے ہیں، یہ چلنے سے پیر رکھنے سے معلوم ہوگا. تو بعض علم ایسے ہیں جو ہاتھ کے ذریعے سے معلوم ہوتے ہیں، کان کے ذریعے سے معلوم ہوتے ہیں، آنکھوں کے ذریعے سے معلوم ہوتے ہیں، ہاتھ کے ذریعے سے معلوم ہوتے ہیں، پیر کے ذریعے سے معلوم ہوتے ہیں. لیکن اس کو علم غیب نہیں کہا جاتا، اس کو علم غیب نہیں کہا جاتا. غیب کا علم اس کو کہا جاتا ہے جو ہاتھ، آنکھ، کان، زبان، پیر سے نہیں، اللہ کے بتانے سے ہی جانا جاتا. بہت آسان کر رہا ہے، اس کو غیب کہتے ہیں. یعنی کل کیا ہوگا یہ کیا معلوم ہوگا. اب بولے آج لوگ ترقی کر لیے اتنے کہ آج جو ہے نا محکمہ موسمیات، موسم پہ نظر رکھنے والے کچھ محکمے ہیں جو آپ کو ایک دن پہلے بتائے تھے کہ 38 گھنٹے بارش ہوگی، 24 گھنٹے بعد بارش ہوگی. اللہ تعالیٰ میں نے کہا دیکھو جب آج ایسے آدھے نکل گئے ہیں جو ایسے ایک محکمے بن گئے ہیں کہ ایک انسان آپ کو بارش ہونے سے پہلے کہہ رہا ہے کہ 38 گھنٹے کے بعد بارش ہوگی، 24 گھنٹے بارش ہوگی، 38 گھنٹے بارش ہوگی. میں نے کہا یہ انسان ہو کر بارش ہونے سے پہلے بتا رہا ہے، جب ان کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. لیکن مجھے بتاؤ جب انسان اتنے ترقی پر پہنچ گیا کہ بارش ہونے سے پہلے آپ کو محکمہ بتا رہا ہے 24 گھنٹے کے بعد بارش ہونے والی ہے، 38 گھنٹے بارش ہونے والی ہے، تو میں نے کہا جب ایک انسان اتنی ترقی کر لیا اس کو پتا چل جائے کہ بارش ہونے سے پہلے کہ بارش کب ہونے والی ہے، تو کیا اللہ اپنے محبوب بندوں کو نہیں بتائے گا کہ کل کیا ہونے والا ہے؟ بولا سائنس، کم سے کم سائنس کو ہی تم سمجھ گئے ہوتے تو یہ اولیاء اللہ کی شان تمہیں سمجھ میں آتی، یہ نبیوں کی شان تمہیں سمجھ میں آتی ہے. تو غیب اس کو کہتے ہیں تو کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، مرنے سے پہلے کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ سارے باتوں کا علم اللہ ہی جانتا ہے. وما ہوا للغیب، اللہ فرماتا وما ہوا للغیب بغنی، وہ غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتے. اب یہاں اللہ نے اپنا نام بھی نہیں لیا اور نبی کا نام بھی نہیں لیا، لیکن اتنا تو کہا غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتے. تو وہ سے مراد کیا ہے، کون ہے وہ جو یہ غیب کی باتیں بتاتے ہیں؟ تو تفسیر میں سارے مفسرین کہتے ہیں یہ آیت ہے وما ہوا علی الغیب بغنی، وہ غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتے. یہاں وہ سے مراد مدینے کے آقا محمد رسول اللہ کی ذات مبارک بولے تو محبت سے سبحان اللہ. تو لہٰذا غور کرنے کی بات ہے. ایک صاحب بولے نہیں، یہاں جو اللہ پاک قرآن میں کہا ہے وما ہوا، وہ غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتے، یہاں وہ سے مراد اللہ ہے.
ہم نے کہا نہیں، وہ سے مراد نبی ہے. بولے نام تو اللہ نے اپنا بھی لے لیا اور نبی کا بھی نام لے لیا، تو فرق کیسے کریں گے آپ؟ ہم کہتے ہیں نبی ہے، وہاں بھی کہتے ہیں نہیں اللہ ہے. اللہ غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتا. ہم کہتے ہیں نبی غیب بتانے میں، کیونکہ اللہ نے نام تو نہیں لیا خلیے کا. وما ہوا وہ جو بھی ہو، وہ ہو یا وہ ہو، لیکن اتنی بات تو پکی ہے غیب تو جانتا ہے. بولے سبحان اللہ، غیب تو جانتا ہے. تو کہتے نہیں یہ وہ سمرا اللہ ہے. میں نے کہا سنو، ہر کون مسلمان، ایسا کون مسلمان ہوگا جو اللہ کے غیب کا انکار کرے گا؟ ہمارا تو یہی ایمان ہے کہ ہم پیدا ہونے سے پہلے اللہ ہمارے بارے میں جانتا ہے. ہم کو پیدا کرنے سے پہلے ہم کب ہوں گے، کیا ہوں گے، نیک ہوں گے، سب اللہ جانتا ہے. اس کو تو غیب کا ایمان. لیکن یہاں وہ سے مراد نبی ہے. بولے نہیں اللہ ہے. ہم نے کہا وہاں بھی ٹھیک ہے، تیری بات مان لے. وہ سے مراد اللہ. تو کہتا اللہ غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں جب اللہ بتانے میں کنجوسی نہیں کرتا تو خوب بتایا ہوگا. بولو نا بہت میرے بات کو غور کر یار. جب اللہ بتانے میں کنجوسی نہیں کرتا تو خوب بتایا ہوگا. غیب کی بات خوب بتایا ہوگا، اور جس کو چاہا بتایا ہوگا، جتنا چاہا بتایا ہوگا، جب چاہا بتایا ہوگا. اور سب سے زیادہ کس کو بتایا ہوگا؟ جس کو سب سے زیادہ چاہا ہوگا. اور سب سے زیادہ چاہا کس کو ہوگا؟ جو سب سے پہلے جس کو پیدا کیا ہوگا. اور سب سے پہلے پیدا کیا کس کو؟ وہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ کی ذات مبارک ہے. اگر ان کی بھی بات مانے تو یہاں بھی ہمارے نبی کے غیب کا علم ثابت ہوگا. تو لہذا وہابی میں سنی میں فرق کیا ہے؟ وہابی کہتے ہیں کہ نبی غیب بتانے میں نہیں جانتے. ہم کہتے ہیں اللہ کے بتانے سے جانتے. وہ کہتے ہیں نہیں جانتے. یہ فرق ہے سنی اور وہابی. ذرا غور سے سنو. یہاں تک کہ لوگوں نے کتابوں میں لکھا کہ اشرف علی تھانوی نے کتاب میں لکھا وہاں اگر مان لیا جائے کہ نبی غیب کی بات جانتے ہیں تو مان لیا جائے تو ایسا غیب تو ماشاءاللہ یہ اشرف علی تھانوی نے لکھا اپنی کتاب میں، ایسا غیب تو کتے جانور اور گدھوں کو بھی ہے. ایسا ہی تو کتوں کے پاس بھی ہے، جانوروں کے پاس بھی ہے. کہتے کہ میں اگر وہابی کے مولوی کو بولوں مولوی صاحب آپ کے پاس جو علم ہے وہ کتے کے پاس بھی ہے، تو اس کو برداشت ہوگا؟ وہ کہ یہ کیا بھائی، میں مولانا کو تو میری مثال کتے کی طرح. میں نے کہا وہابی تمہیں شرم نہیں آئی؟ تو نبی کے علم کی مثال جانوروں سے دے رہے ہو. جانوروں کو بھی ہے. اور یہاں تک اشرف علی تھانوی نے لکھا اپنی کتاب حفظ الایمان میں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے. سب نے بولے معاذ اللہ. یہ دیکھیں فرق وہابی اور سنی میں. وہابی یہ کہتے ہیں کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کیا نہیں معلوم ہے. اب آپ کو میں بتاتا ہوں غوث اعظم دیوار کا. میں نبی تک کہا تھا غوث اعظم تو نبی کے غلام کے غلاموں کے غلام ہے. غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے، حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں ان کا مرید آیا. غوث پاک کا ایک مرید آ کر کہنے لگا حضور اگر ولی بننا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ حضور غیب بات خطبہ نمبر 40 میں لکھا ہوا ہے. اب دیکھیں غوث اعظم کا عقیدہ کیا ہے. اس لیے کہتے ہیں اللہ والوں کے ذکر سے ہمارا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. اب غور کرے غوث اعظم کیا عقیدہ دے رہے ہیں تمام کو؟ وہی عقیدہ سنیے تمہارا اور ہمارا بھی ہے. غوث اعظم سے مرید آ کر پوچھتا ہے یا شیخ عبد القادر گیلانی ذرا آپ یہ تو بتائیے کہ ولی بننا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ تو غوث اعظم نے فرمایا ولی بننا ہے تو علم کے ساتھ ساتھ تجھے 4 چیزیں ایسے ہیں جو اپنے اندر سے تجھے نکالنا ہوگا. کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں ایسے ہیں جو اپنے اندر سے نکالنا ہوگا. مرید نے کہا حضور وہ کیا چیزیں ہیں؟ تو سرکار غوث پاک نے فرمایا پہلی چیز تیرے اندر سے اکڑ نکالنا ہوگا. بولو نا سبحان اللہ. اور اکڑ نکالنا پڑتا. مسجدوں میں بھی آپ لوگ اکڑ کرا رہے ہیں، تعجب ہوتا ہے. اللہ کے گھر میں بھی آئے جیسا چاہے بیٹھے نا، یہ اکڑ نکال کر باہر آنا، سینے سے اکڑ نکالنا. یہ اکڑ جو ہے نا تکبر یہ اللہ کو ذمہ دیتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا اکڑ. تو غوث پاک فرماتے ہیں پہلی چیز اپنے اندر سے اکڑ کو نکال. دوسری چیز اپنے اندر سے حسد کو نکال، جلس حسد کو نکال لے. اور تیسری چیز اپنے اندر سے غصے کو نکال. اور چوتھی چیز اپنے اندر سے غیبت کی عادت کو نکال. ایک بیان میں آیا کہ جھوٹ کو بھی نکال. غوث پاک کو فرما رہے اپنے اندر سے تکبر کو نکال دے، حسد کو نکال دے، جھوٹ کو نکال دے اور غیبت کی عادت کو نکال دے. یہ 4 عادتیں باہر نکال دے. اپنے مزاج کو ان 4 عادتوں سے پاک کر لے. اس مرید نے کہا حضور اگر میں اتنے پاک کر لیا تو
غوث اعظم مسکرا کر فرمایا نہیں، اس کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے، ہاں چپ کے نہیں نکل جاتا، اندر سے نکالنا پڑتا ہے. نہیں حضور اگر میں نے نکال دیا تو غوث پاک نے فرمایا نکال کر آ بیٹھ، محنت کر، مجاہدہ کر. اس لیے پیر جو ہے نا اپنے مرید کو خانقاہ میں آنے کے بعد مجاہدہ کراتے ہیں. کوئی پیر کہتا دیکھ لے مرید کے اندر اکڑ ہے تو اس کو کہتے ہیں چلو بھائی خانقاہ میں جھاڑو مارو، چلو ٹالے نہ دھو. کیوں؟ اکڑ نکلتی ہے اس سے. اگر کسی مرید کے اندر جھوٹ کی عادت ہے، گندگی بھری ہوئی ہے تو ایک کمرہ دے دیتے بڑے بیٹا 40 دن تک بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ 40 دن تک جب بندہ کسی سے ملے گا نہیں، ایک جگہ بیٹھا رہے گا تو جھوٹ سے خود بخود بچے گا. غیبت تو جب ملے گا نہیں تو جھوٹ کا نکالے گا، جب ملے گا نہیں تو غیبت کس کی کرے گا، جب ملے گا نہیں تو اس کے اندر سے اگر تو لہٰذا اس کا دل نرم پڑے گا. تو یہ مجاہدہ جو ہے نا آپ کے اندر کی گندگیوں کو صاف کرنے کے لیے پیر و مرشد کراتے تھے. یہ ہوتا تھا میں پیری مریدی. کس کو آپ پیری مریدی سمجھ رہے ہیں آج کے دور میں؟ یہ جو گاجا پی رہا ہے، یہ جو ہرے شمرے لمبے لمبے بال لے کر 10 ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہن کر قوالی کے سامنے ناچ رہے، اس کو پیر سمجھ رہے ہیں؟ یہ کام ہوتا ہے خانقاہ میں؟ ایسا کام ہوتا ہی نہیں ہے. قوالی ایک الگ بات ہے، لیکن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں آج کیا ہو گیا خانقاہ میں، یا تو قوالیوں سے کھانا کھلایا جاتا ہے، جو جتنا چاند کرسی ہے وہ پیر کے اتنے قریب ہوتا ہے. ایسے پیروں کو کوئی ہمیں تعلق نہیں ہے. پیر تو وہ ہوتا ہے جو تمہارے اندر کی گندگی کو سمجھے اور نکالے، اس کا حل بتائے. اس لیے مرید بنا جاتا تھا. اب غوث اعظم سے اس مرید نے کہا حضور اگر میں نے 4 عادتیں باہر نکال لیے تو غوث پاک نے فرمایا نکال کرا. دوسرے کا حضور میں نکال لوں گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب غوث پاک کا عقیدہ دیکھو. یہ مرید کو غوث اعظم کہہ رہے ہیں. غوث اعظم کا عقیدہ دیکھو. غوث پاک فرماتے ہیں اگر یہ 4 عادتیں تیرے اندر سے نکل گئی، بولو محبت سے سبحان اللہ، نکل گئی تو غوث پاک فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ تیرے سینے پر غیب کی خبروں کو ظاہر کرے گا. تم آج وہابی کہتا ہے کہ غیب کی خبر اللہ جانتا ہے. غوث اعظم اپنے مرید کو کرے یہ گندی عادتیں نکال، غیب کی خبریں اللہ تجھے بھی بتائے گا. غوث اعظم کا عقیدہ دیکھو. نبی تو دور کی بات ہے، غوث اعظم اپنے مریدوں میں یہ بات مانتے تھے. تو لہٰذا یہ اولیاء اللہ کے ذکر سے ہمارا ایمان. کہ اگر کوئی وہابی یہ کہے کہ نہیں غیب کی خبر اللہ جانتا ہے کوئی نہیں جانتا، آپ کہنا تو جا، ہمارے غوث اعظم نے ہمیں بتایا کہ غیب کی خبر کیسے ملتی ہے. ہمیں غوث اعظم کا عقیدہ مبارک ہو. غوث اعظم 800 سال ہو گیا ہے، آج تک لوگوں کو بھول کیوں نہیں رہے؟ کیونکہ غوث اعظم ایسے غوث اعظم ہے اپنے تو اپنے وہابی بھی ان کو جنتی کہتا ہے. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. اپنے تو اپنے ہر وہابی کسی مانگ نہیں چلی، وہابی ہو بد عقیدہ ہو وہ غوث اعظم کو ہی کہتا ہے نہیں ولی ہے، ولی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے. میں نے کہا جب ولی مانتا ہے جنتی بھی مانتا ہے، ہم کہتے ہیں پھر ان کے عقیدے پہ چل، ان کے پتہ ہے طریقے میں چل. آپ کو کمر میں درد ہے کیا سر؟ اگر آپ کو نیند لگے گی تو وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے آپ درود پاک پڑھیں مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معاذ الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. غور کرنے کی بات یہ ہے مسلمانوں، یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے ہمارا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عقیدہ دے کر بتا دیا ارے نبی تو دور کی بات ہے، اگر تم اپنے گندگی صاف کرو گے اپنے اندر سے تو غیب کی خبریں اللہ تمہیں بھی بتا دے گا. یہ کام تم کس کے وہابیوں کی باتوں میں آ کر اپنا ایمان اور عقیدے کو خراب کر رہے ہو. یہ فرق ہے سنی اور وہابی میں. یہ فرق ہے کہ وہابی نبی کو معاذ اللہ مردہ کہتا ہے اور ہم نبی کو اللہ کی عطا سے خبر میں زندہ مانتے ہیں. یہ فرق ہے ان کے ہمارے عقیدے میں. آج ہمارے حیدرآباد تکل میں یہ حال ہو رہا ہے کہ گلی گلی کوچے کوچے آج لوگ دیکھیں وسیم رضوی میں کیا کہوں، شیعہ نرسین آمد ہو یا وسیم ہو، آج لوگ پکار رہے ہیں یہ قرآن کے بارے میں ایسے بول رہا ہے، نبی کے بارے میں ایسے بول رہا ہے. میں کہتا ہوں یہ تو ہے ہی غلط. اور حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا میری گستاخی ناپاک اور حرامی اور ناجائز بچہ ہی کر سکتا ہے. پاک اور اپنے ماں باپ کا حلالی بیٹا نبی کا گستاخ نہیں بنتا. یہ بھی نوٹ کریں بات کو، یہ حدیث کے روشنی میں بات بتا رہا ہوں. نبی کا گستاخ حرامی بنتا ہے. حرامی نطفے سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا وہی نبی کا گستاخ بنتا ہے. اور جو ماں باپ کا حلالی بیٹا ہو وہ گستاخ نہیں عاشق رسول بنتا ہے. یا خوش نصیب ہے کہ اب عاشق رسول ہے. اس کی وجہ کیا؟ اپنے ماں باپ کی جائز اور حلال بیٹے ہو. اور
تو جہاں آپ کو میں سنو بچوں غور سے سنو میرے بات کو، جہاں آپ کو وہابیوں سے بچنا ہے، جہاں آپ کو یہ نرسنگ آنند جیسے بدبخت اور وسیم رضوی جیسے شیعہ وقت کا چیئرمین اس سے بچنا ہے، وہاں پر آپ کو خاص طور پر آج کے دور میں بدعقیدہ وہابی جماعتوں سے بھی بچنا ہے۔ یہ لڑائی کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ آپ کے ایمان اور عقیدے کی بات کر رہا ہوں۔ خبر میں نہ باپ ساتھ آنے والا ہے، نہ ماں ساتھ آنے والی ہے، خبر میں نہ دوست ساتھ آئیں گے، نہ رشتے دار ساتھ آئیں گے، خبر میں آئیں گے تو مدینے کے آقا محمد رسول اللہ ساتھ آنے والا ہے۔ ہمیں مرنا ہے، یہ چہرہ حضور کو دکھانا ہے، یہ چہرہ حضور کو دکھانا ہے۔ قبر میں موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اب زندہ رہے پر بھرنے کیا ہونے والا ہے کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ تو میں کہتا ہوں اگر جو لوگ لیڈروں کے باتوں میں آ کر، جو لوگ روٹی پہلوانوں کے باتوں میں آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ سنی وہاں بھی چھوڑو، میں کہتا ہوں دیکھو یہ چھوڑنے کی بات نہیں ہے، جیسا وسیم رضوی سے تمہیں بچنا ہے ویسا آج کے دور میں وہابیوں سے بھی آپ کو بچنا ہے۔ یہ بھی گستاخ ہے، گستاخ تو ٹی وی پک رہا ہے تب سمجھ میں آ رہا ہے، یہ وہابیہ تو اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں گستاخ کیا ہوتا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ورنہ ہم لیڈر ہیں، ہم سب کو لے کر چلتے ہیں۔ میں نے کہا کہ خوشبو اور بدبو ایک جگہ نہیں جمع ہو سکتا، خوشبو اور بدبو ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ آپ لیڈر ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ تمہاری باتوں پر تھوڑا چلنا ہے، تمہارے طریقے پر تھوڑا چلنا ہے۔ نہیں مولانا ماحول کو دیکھو، ماحول آج کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ میں نے کہا ماحول گیا بھاڑ میں، ہوتا ہے سب سے پہلے عزت اور سوئے بھاگتی کی جائے گی۔ ماحول کو دیکھ کر مسلمان زندگی نہیں گزارتا، حضور کو دیکھ کر مسلمان زندگی گزارتا ہے۔ ارے ہمارے سامنے حضور کی عزت کے اوپر آنکھ اٹھائے اور ہم خاموش رہے، ماحول کو دیکھے۔ میں نے کہا یہ جان دی ہوئی بھی اسی کی ہے، یہ جان دی ہوئی بھی اسی کی ہے۔ اگر جان جائے مصطفیٰ کے نام پر تو تعجب کیا ہوگا۔ یہ کیا ماحول لے کر چل رہے ہیں آپ؟ آج آپ کو وہابیوں سے دور رہنا ہوگا۔ آج ہمارے حیدرآباد جو اولیاء اللہ کا جو ہے مدینہ الاولیاء کہا جاتا تھا، آج گلی گلی یہ وہابی نہیں کر رہے، مجھے بتائے کہ محلوں میں 40 گز 50 گز کا گھر بنا رہے، بن جا رہی ہے اہل حدیث عمارت، بن جا رہی مسجدیں بن رہی ہے، تبلیغی جماعت والے ہمارے جو ہمت نہیں ہوتی تھی تبلیغی اور وہابیوں کی جماعت میں، آپ جانتے 1980 میں جب جو ہے صدام پر حملہ کیا گیا تھا بغداد میں، تو سب سے پہلے بغداد میں جب حملہ ہوا تھا صدام پر، تو وہاں کے یہاں انڈیا کی حکومت سب سے پہلے کس علاقے کس اسٹیٹ کو ٹیگ رکھی تھی جانتے آپ؟ وہ تھا حیدرآباد۔ بولے غوث اعظم کے چاہنے والے یہاں بہت ہے، سنی بہت ہے، بولے سبحان اللہ۔ آج یہ حال ہو گیا ہے کہ ہمارے ہر خاندان میں کوئی وہابی، رشتہ داروں میں وہابی، دوستوں میں وہابی، پڑوسیوں میں وہابی، تبلیغ جماعت والے، یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم اگر فون بھی کرے آپ کا کوئی وہابی دوست کہاں ہے نا، اگر آپ فاتحہ میں ہیں تو ڈر رہے بولنے کے واسطے، مطلب کیا تمہارا بہت چل رہا ہے، ماحول کو مت دیکھو، حضور کی ذات کو دیکھو۔ یہ وہابی حضور کے گستاخ ہے، صرف نرسنگ آنند یا وسیم رضوی ہی نہیں، یہ بدعقیدہ جماعتیں جو آج ہمارے حدیث کے نام پر اور یہ بدعقیدہ جماعتیں کی کتابیں پڑھو، سب کو معلوم ہوگا کسی گندی گندی باتیں لوگوں نے اپنے ہمارے نبی کے بارے میں لکھی اور پڑھا رہے ہیں، بہت گندی گندی باتیں بدعقیدہ جماعتیں ہمارے نبی کے بارے میں لکھتے ہیں اور لوگوں کو بتا بھی رہے ہیں۔ یہ ہے وہابی جماعت۔ لیڈر کیا دے گا آپ کو، روٹی کیا دے گا آپ کو، پہلوان کیا کرے گا آپ کے ساتھ؟ یہ لیڈر کون لیڈر بھائی، کائدہ لیڈر جو آپ کو کہہ رہا ہے ایک فلاٹ پر ایک ساتھ ہو جاؤ، ایک ساتھ ہو جاؤ۔ میں نے کہا بھائی بالکل بولی جب الیکشن آتا تو پھر تم دوسرے پارٹی کو کیوں بولتے ہیں؟ جب تمہیں الیکشن میں جب بولتے ایک ہو جاؤ ایک ہو جاؤ، وہ بولنا پڑتا کرسی کے لیے، بولے تم کرسی کے لیے لیڈر میں جب الیکشن میں دوسرے پارٹیوں کو بولتے ہو تو ہم ایتل کرسی کے لیے نبی کی عزت کے لیے ہم بچوں کو سمجھائیں گے سنی الگ ہے وہابی الگ ہے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ آن لائن ریکارڈ ہو رہا ہے بیان، بالکل کھل کر بول رہا ہوں، کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں کام میں نہیں میدان میں بولنے کا عادی بنایا۔ میدان میں بولیں گے، کھل کر بولیں گے، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا، جو نبی کی عزت نہیں کرتا۔ آج جب جیسا وسیم سے چڑ ہے ایسا وہابیوں سے چڑھو، ایسا بدعقیدہ جماعتوں سے چڑھو، اپنے محلوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے خاندان میں، اپنے پڑوسوں میں نظر رکھو۔ اگر وہ تھوڑا بہت بھٹکا ہے تو اس کو کوشش کرو سمجھانے کی کہ آج جاہلوں کو دیکھ کر مت بھٹک، آج جو ہے ان صوفیوں کو مت دیکھ جو اپنے آپ کو صوفی کہہ کر گانجا پی رہے ہیں، اپنے آپ کو ولی بول کر داڑیاں کاٹ رہے ہیں، نماز چھوڑ رہے ہیں۔ یہ صوفی نہیں
اگر تجھے صوفی سمجھنا ہے، ولی کو سمجھنا ہے تو غوث اعظم کو پڑھ کر دیکھ لے، غریب نواز کو پڑھ کر دیکھ لے، بندہ نواز کو پڑھ کر دیکھ لے، تب تجھے ولی کیا ہے سمجھ میں آئے گا۔ ان کو دیکھ کر بڑوں پر تہمت مت لگا، یہ چاند پرسی والوں کو دیکھ کر بڑے بڑے غوث پاک پر تہمت مت لگا، بزرگان دین پر تہمت مت لگا۔ یہ کون ہے؟ یہ تو دین کے لٹیرے ہیں جو آپ کے ہاتھ پیر چما کر اپنے ایمان اور عقیدے کو خراب کر رہے ہیں۔ غوث اعظم کون ہے جانتے ہیں آپ؟ وہ غوث اعظم جب آپ پیدائشی ولی، یوں کہو عالم ارواح سے ولی، غوث اعظم عالم ارواح سے ولی ہے، پیدا ہوئے تو دین کا کتنا لحاظ رکھا۔ یہ بابا کون ہے بھائی جو اپنے آپ کو صوفی کہہ رہے، ولی کہہ رہے، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، دل کی نماز والے، کوئی داڑھی کاٹ کر کہہ رہا ہے کہ ہم بغیر داڑھی والے بھی اللہ کے ولی ہے، کوئی 10 اپوٹیا۔ غوث اعظم کی تو داڑھی اتنی تھی کہ پورے سینے کو گھیر لیتی تھی۔ بولے یار سبحان اللہ۔ بڑوں غوث پاک کو آج لوگ، کسی نے غوث پاک کو صرف 11ویں کے حد تک رکھا، کوئی کہتا ہے 11ویں کرو مصیبتیں ہٹتی ہے، غوث پاک کا نام لو پریشانیاں ہٹتے ہیں، اس میں کوئی شک ضرور ہٹتی ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن صرف غوث پاک کو مصیبت میں پریشانیوں میں یاد کرنے والوں، کبھی غوث اعظم کو سچے عاشق مانو تو غوث پاک کی تعلیمات پر بھی تو غور کرو۔ غوث اعظم کا حلیہ کیسا تھا جانتے ہیں آپ؟ تاریخ کی کتابوں میں سب سے پہلی کتاب جو غوث پاک پر لکھی گئی وہ بہجت الاسرار کی کتاب ہے، جو غوث اعظم کے مرید نے لکھی تھی۔ پڑھ کر دیکھو غوث اعظم کا حلیہ کیسا تھا۔ غوث پاک کی تو داڑھی ایسی تھی کہ پورے سینے کو گھیر لیتی تھی۔ یہ کون ہے بغیر داڑھی والے جو آپ کو پوری بنا رہے ہیں؟ کون ہے نمازیں چھوڑنے والے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے 90 سال کی زندگی میں کبھی بے نمازی کے ہاتھ سے پانی تک نہیں پیا ہے۔ بولو یا سبحان اللہ۔ 90 سال یہ ولی ہوتے ہیں، بولو نا سبحان اللہ۔ ولی یہ ہوتے ہیں، اولیاء اللہ یہ ہوتے ہیں، 90 سال کی زندگی میں غوث پاک نے بے نمازی کے ہاتھ سے پانی تک نہیں پیا۔ یہ کون ہے جو بابا جو نمازیں چھوڑ کر کہتا ہے میرے مرید بن جاؤ، آپ بھی نمازیں چھوڑو آپ کو جنت ملے گی؟ یہ بابا ہو ہی نہیں سکتے۔ ان کو دیکھ کر وہ بڑوں کو جو ہے تصور نہ کرو۔ بیٹا جی پھر بولو، 2-3 بار ہو گیا، باہر چلو، ماحول خراب مت کرو، مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی باتیں کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ دین بتایا جائے گا، ارے ممبر دیے گئی ہے بتانے کے لیے، یا صرف نماز نہیں کہ حق بتایا جائے گا، کھل کر بتایا جائے گا۔ کوئی برا نہیں مانے، یہ حدیث کی باتیں برا ماننا بھی نہیں چاہیے، یہ قرآن حدیث کی بات ہے، تو بیٹا بار بار بات مت کرو، چلے جاؤ پھر بات کرو، ماحول مت خراب کرو، ایک ایک بات پر میرے غور کرو۔ آج کیا ہوگا ہمارے پاس کہ بزرگوں سے دور کرو تو اولیاء اللہ سے دور ہونے سے آپ جو ہے نا گانجیوں کو بتا کر دیکھے انہوں ایسے ہے، یہ ہوتے درگاہ والے، یہ ہوتے درگاہ والے۔ میں نے کہا بے تو نے بھی دیکھا تھا درگاہ والوں کو، دیکھا تھا ہے اولیاء اللہ کو؟ ارے بزرگان دین تو وہ ہوتے ہیں جو ان کو دیکھتا ہے وہ بھی اللہ والا ہو جاتا ہے۔ یہ بے نمازیوں، گنجیوں اور یہ جو شرابیوں کو دیکھ کر تم ولیوں کو مت پرکھو۔ ولیوں کو پرکھنا ہے تو قرآن حدیث پڑھو یا غوث اعظم کی زندگی کو پڑھو۔ غوث اعظم کون ہے؟ دین سے کتنی محبت غوث پاک کو۔ جب پیدا ہوئے 29 شعبان کو چاند دکھنے کا مسئلہ پیدا ہوا، کیونکہ غوث اعظم کے والد سید ابو صالح اس وقت کے بڑے مفتی تھے۔ لوگ آئے فتویٰ لینے کے لیے، کیا کرے، ابر تو زیادہ ہے، چاند دکھا رہی، کیا کرے؟ تو غوث اعظم کی ماں سیدہ ام الخیر فاطمہ فرماتی ہے کہ سنو، سحری کا لینا اب تک یہ وقت ہو گیا ہے، ابھی تک میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا ہے۔ بولا نا محبت سے سبحان اللہ۔ ابھی تک میرے بیٹے عبد القادر نے دودھ تک نہیں پیا ہے، لہٰذا مجھے پورا یقین ہے کہ چاند دکھ گیا اور آج پہلا روزہ ہے۔ اور جب تحقیق کی، لوگوں نے جا کر پہاڑوں پر چڑھ کر بڑا تحقیق کر معلوم ہوا کہ اسی دن پہلا رمضان تھا، اسی دن پہلا رمضان تھا۔ بتاؤ غوث پاک تو پیدا ہوتے ہی دین سے ایسی محبت کر کر بتا رہے ہیں، شریعت سے ایسی محبت کر کر بتا رہے ہیں، نمازوں سے ایسی محبت کر کر بتا رہے ہیں، روزوں سے ایسی محبت کر کر بتا رہے ہیں کہ کون بابا ہے وہی جو بزرگان دین سے دور کر رہے ہیں آپ کو۔ ان کو مت دیکھو، اہل حدیث وہابی انہیں کو دیکھ کر بتا دیکھ لے بابا ایسا ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اس کو پکڑ کر بابا ایسا ہی غوث اعظم کو بڑا ایسے ہوتے ہیں، تو کیا دیکھ رہا ہے؟ ان لوگ کو ناچنے والوں کو باجے کے سامنے ناچنے والے تندر سوکٹھی والے بابا ہمارے نہیں ہے، نہ یہ سنیوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی لمبے بال چھوڑ کر بابا بن جائے، کوئی 10 انگلی پہن کر بابا بن جائے، کوئی داڑھی کٹا کر بابا بن جائے، کوئی نمازیں چھوڑ کر بابا بن جائے، کوئی باجوں کے سامنے ناچ کر بابا بن جائے، یہ دین نہیں ہے، نہ یہ صوفی ہے۔ صوفی تو وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر بھی اسلام کے
کے مطابق ہوتا ہے، باطن بھی اسلام کے مطابق ہوتا ہے۔ غوث اعظم تو پیدائشی ولی، غوث اعظم کی کرامت اتنی کہ ایک دن اپنی ماں سے کہنے لگے ماں میرا احسان ہے تجھ پر، میرا احسان ہے تجھ پر۔ کہا بیٹے ابھی تو چھوٹے ہو، بڑے ہو کے کما کر لاؤ تو سمجھتی کہ تمہارا کچھ احسان مجھ پر ہے، کون سا احسان ہے؟ تو کہتے ہیں غوث پاک ماں جب میں آپ کے پیٹ میں تھا آپ گھر میں تنہا اکیلے تھے اور جب ایک فقیر آپ کے دروازے پر آیا کھٹکھٹایا کہا اللہ کے نام پر کچھ دے دو، ایسا چل کے نہیں آنا بیٹے کبھی بھی منع ہے، ٹھیک ہے کبھی بھی نہیں آنا۔ کسی مسجد میں جب آیا کسی کے کھاندے پھیلا کر اپنا حدیث میں آیا ہے سرکار نے فرمایا وہ دوزخ میں جانے کے لیے اپنا راستہ بنا رہا ہے، کسی کو کوئی مسجد نہیں آئے۔ میں اس لیے بول رہا ہوں ایک ذریعے سوکھ ہے، آپ کو بولنے سے میرے خون میں گوشت میں اضافہ ہونے والا نہیں، میں آپ کو دین سمجھا رہا ہوں، بولے تو محبت سے سبحان اللہ، میرے اخلاص کے ساتھ یہ عمل کریں پھر دیکھیں چہرے پہ نور بھی آئے گا، پھر نماز میں لذت بھی آئے گی انشاءاللہ۔ دین کو سمجھ کر دین پہ عمل کریں پھر دیکھیں کہ اصل عزت دین میں ہے، اصل شہرت دین پہ عمل کرنے پر ہے۔ دین ہمارا ایسا اسلام ہے، آج لوگ اسلام کو بدنام کرنے کے بعد نہیں یہ اسلام ہے، دہشت گرد والے بمبولے نہیں یہ اسلام ہے، ایسا اسلام نہیں ہے۔ اسلام کو دور، اسلام سے دور کرنے کے لیے، نوجوان بچوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے، دہشت گردوں کے کیل بٹانے والوں، اسلام یہ نہیں ہے۔ اسلام تو یہ ہے جو ہر چیز کا تمہیں طریقہ سکھاتا ہے۔ تو غور کرنے کی بات ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماں یاد کرو جب آپ گھر میں تنہا تھے میں آپ کے پیٹ میں تھا اور ایک فقیر جو ڈاکو تھا اصل میں آپ کے بھیک مانگنے کے لیے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے دروازہ کھولا، اچانک وہ دروازے میں داخل ہو گیا، وہ چاہتا تھا کہ آپ کے آنکھ سے سونا کھینچ لے، لیکن اچانک ایک شیر باہر نکلا، اس ڈاکو کو چیر پھاڑ کر دور لے جا کر پھینک دیا۔ غوث اعظم کی ماں کہتی ہے بیٹا یہ واقعہ تو صرف میں جانتی ہوں، میرا رب جانتا ہے، میں نے تو یہ واقعہ اپنے شوہر کے سامنے بھی نہیں کیا، تو اس وقت پیٹ میں تھا، یہ سارے واقعہ تجھے کیسے معلوم ہو گیا؟ تو غوث پاک فرماتے تھے ماں وہ شیر کوئی اور نہیں تیرا بیٹا عبدالقادر جیلانی تھا۔ محبت سے سبحان اللہ، جن کو اللہ نے یہ شانیں دی ہو پیدائشی طور پر، پیدائشی طور پر اللہ نے جس کو یہ شان دی ہو وہ غوث اعظم، وہ غوث اعظم بولو سبحان اللہ۔ وہ غوث اعظم فرماتے ہیں 5 سال یا 6 سال کی عمر میں جا رہا تھا کھیت میں، ایک گائے نے مجھے پلٹ کر کہا عبدالقادر تو اس کام کے لیے پیدا نہیں ہوا، میں پریشان ہو گیا، اپنے گھر کی چھت پہ کھڑ کر میں آیا، کانپنے لگا تو میں اپنے گھر کی چھت پہ سے کعبے کو دیکھا اور عرفات کے میدان کو دیکھا۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غور کرو مسلمانوں جن کا بچپن ایسا، جن کو روحانیت ایسی، لیکن غوث اعظم جب بڑے اور پڑھ لکھ کر جب 18 سال کی عمر آپ کی ہو گئی، کتنے سال غور کرنے کی بات ہے، 18 سال کی عمر غوث اعظم کی ہو گئی تو غوث اعظم اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ ماں اجازت دے اور پڑھنا ہے، اور یہ بولو نا سبحان اللہ، جاہل ولی نہیں ہوتا، نہ جاہلوں کو اللہ ولی بناتا ہے۔ غور کرے ولی، یہ جاہلوں کو دیکھ کر ولی پر غور مت کرو، عالم ہی اللہ ان کو ولی بناتا ہے۔ پہلے اگر جاہل کو اللہ ولایت بھی دینا چاہتا ہے تو پہلے علم عطا فرماتا ہے۔ غوث اعظم تو ماں پیٹ ولی ہے لیکن پھر بھی پڑھ رہے مدرسے میں پڑھے، بولو نا سبحان اللہ۔ 18 سال کی عمر تک اپنے علاقے غوث اعظم جہاں مزار ہے غوث پاک کا وہ بغداد میں ہے، بغداد میں مزار ہے، اور جس حجرے میں غوث اعظم کا مزار ہے وہی حجرہ وہ ہے جہاں بیٹھ کر غوث اعظم بچوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے، بولو نا سبحان اللہ۔ یہ اولیاء اللہ کیا کرتے کرامتیں دکھانا، ہوا پڑھنا، پانی میں چلنا یہ ہے، لیکن اصل کام غوث پاک کا یہ تھا۔ وہ جہاں جس حجرے میں غوث اعظم کا مزار ہے وہ مدرسہ تھا قادریہ، اس مدرسے کا نام قادریہ مدرسہ تھا، وہاں بیٹھ کر غوث اعظم بچوں کو قرآن بتاتے تھے، قرآن سکھاتے تھے، قرآن کی حدیث کی باتیں سمجھاتے تھے۔ آج مدرسے جو لوگ ہیں یہ مدرسے والے بڑے شکل وہ مدرسے والے الگ ہے، درگاہ والے الگ ہے، کوئی الگ نہیں ہے۔ غوث اعظم پہلے شروعات کی ہی مدرسے سے ہے، مدرسے ہی میں غوث اعظم پڑھاتے تھے، بچوں کو پڑھاتے تھے غوث اعظم۔ یہ زندگی پڑھو غوث پاک کی کبھی آپ نے۔ غوث اعظم 18 سال کی عمر میں، ایک اور بات بتا دوں، غوث اعظم کی ماں کی عمر 60 سال تھی، کتنے سال جب غوث اعظم پیدا ہوئے۔ ہاں یہ کرامت ہے غوث اعظم، اس عمر میں جہاں عورتیں اکثر باز ہو جاتی ہیں، اولاد ہونے کے کوئی چانس نہیں ہوتے، لیکن غوث اعظم کی ماں کی عمر 60 سال تھی جب پیدا ہوئے،
بولو نا سبحان اللہ. جب پیدا ہوئے غوث اعظم اور جب آپ کی عمر 18 سال ہوئی تو ماں کی عمر کیا تھی بتائیں؟ کتنی ہوئی ہے نا؟ 70 80 سال پکڑ لیجیے چلے. آپ کوئی کہا 65 سال, کسی نے کہا 75 سال کی عمر میں پیدا ہوئے. لہذا 80 سال کی عمر آپ کی ماں کی تھی اور آپ غوث اعظم کے والد کا انتقال پیدا ہونے سے پہلے غوث اعظم کے والد چلے گئے تھے, پردہ فرما گئے تھے, انتقال ہو چکا تھا غوث اعظم کے والد صاحب کا. اب بتائیں ماں بوڑھی ہے, بچہ 18 سال کا ہے. آج کے بوڑھے ماں باپ کا سہارا بچی ہوتے نا, بچہ بڑا ہو گیا کمائے گا کھلائے گا, ہے بولو نا سبحان اللہ. یہ آج کے ہے نا. لیکن غوث اعظم کی ماں کی عمر جو 80 سال ہے, بیٹا نوجوان 18 سال کی عمر کا ہے اور آ کر ماں سے کہہ رہا ہے ماں اجازت اجازت میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں, پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. تو غوث اعظم کی ماں نے یہ نہیں کہا بیٹا تو میرے بڑھاپے کا سہارا ہے, اگر تو چلے جائے گا تو مجھے کھلائے گا کون, پلائے گا کون. غوث اعظم کی ماں تھی, وہ بھی عابدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ تھی. وہ جانتی تھی کہ یہ میرا بیٹا آگے چل کر بہت بڑا کام کرنے والا ہے اللہ کے بتانے سے. تو غوث اعظم کی ماں نے یہ نہیں کہا کہ میں تو میرے چھوڑ کر جائے گا, مجھے کھلائے گا کون, میری خدمت کون کرے گا, بلکہ غوث اعظم کی ماں نے بڑی خوشی خوشی سے کہا بیٹا جا, میں اپنا حق معاف بھی کرتی ہوں اور تجھے اللہ کے راہ میں آزاد بھی کرتی ہوں. میری سوچ میں لگا 80 سال کی بوڑھی ماں, 80 سال کی بوڑھی ماں, تصور کرو. ایک بیٹا ہے نوجوان 18 سال کا عبد القادر, ان کو کرے کہ جا پڑھو. آج تو ہمارے حال یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس الحمدللہ ہمارے اسلامی گھروں کو 4-4 5-5 بچے ہوتے ہیں. لیکن جو بچہ اچھا ذہن رکھتا ہو اس کو کالج میں ڈالو, جو کل ذہن ہے اس کو مدرسے میں ڈالو. یہ ہمارا حال ہو گیا ہے. وہاں پر یہاں تک ایک روایت آتا ہے غوث اعظم کے چھوٹے بھائی بھی تھے, ان کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا. لہذا تنہا غوث اعظم تھے, 18 سال کی عمر ہے, ماں کی عمر 80 سال ہے. ماں کہتی ہے جا پڑھنا ہے اور اجازت ہے جا. ماں نے یہ نہیں کہا تو میرا سہارا ہے, میں کیسا جیوں گی, مجھے کون خدمت کرے گا. نہ, غوث اعظم کو اجازت دے رہے جا پڑھنے کے لیے پڑھ. میں نے تاریخ پڑھ کر دیکھا, جب ماں کی اجازت دے کر غوث اعظم 18 سال کی عمر میں بغداد آئے تو پھر واپس نہیں ملے. جب ماں کا انتقال بھی ہو گیا لیکن غوث اعظم کی ماں کی پھر سے ملاقات نہیں ہوئی. یہ غوث اعظم ہے جو دین کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے بغداد میں اور وہاں بیٹھ کے فیض ساری دنیا کو پہنچا رہے ہیں. مجھے تعجب ہوا کہ غوث اعظم کی ماں یہ کام کرے تو میں نے ان کا شجرا پڑھا ہے بیٹی کس کی, بولے سبحان اللہ. سیدہ ام الخیر فاطمہ غوث اعظم کی ماں کا نام ہے. میں نے کہا اتنا جذبہ, دین سے محبت ایسی کہ بیٹے کو قربان کر رہے, 80 سال کی عمر میں اجازت دے رہے. میں نے کہا یہ بیٹی ہے کس کی, ذرا یہ تو پڑھو. تو میں نے ان کا شجرا پڑھا, کہا ان کے والد ہے عبداللہ سوئی. میں نے کہا پڑھے کا شجرا کہا, اوپر جا کر ان کا شجرا امام حسین سے مل رہا ہے. میں نے کہا واہ بھائی واہ, بیٹی بھی تو حسین کی تھی نا. کون حسین جو کربلا میں دین کو بچانے کے لیے اپنے نلے سے 6 علی اصغر کو قربان کر دے, اپنے نوجوان علی اکبر کو قربان کر دے, اپنے بھتیجوں بھانجوں کو قربان کر دے, اپنی جان کو بھی اللہ کے راہ میں قربان کر دے. وہ حسین کی بیٹی میں جذبہ نہیں آئے گا تو پھر کس میں جذبہ آئے گا بتائے مجھے. یہ جذبہ تو حسین کی بیٹی میں آتا ہے, بولو سبحان اللہ. ارے محبت سے بولو سبحان اللہ. یہ جذبہ تو حسین کی بیٹی میں آنا تھا. باپ جن کا ایسا ہو کہ دین کے لیے سب کچھ قربان کر دے, تو بیٹی بھی تو ایسی ہوگی نا, بیٹی بھی تو ایسی ہوگی نا, دین کے لیے بیٹے کو قربان کر دے. کہا جو آپ پڑھو, پڑھنا ہے. غوث اعظم 18 سال کی عمر میں بغداد آئے. کتنے سال کی عمر میں؟ آج بھی دیکھیں آپ, بغداد سے جہاں غوث اعظم پیدا ہوئے اس کو کہتے ہیں گیلان, اور فارسی میں اس کو گیلان, عربی میں اس کو جیلان کہتے ہیں. ذہن میں رکھیں آپ جانتے ہیں میں جب بغداد گیا میں نے پوچھا کہ یہاں سے غوث اعظم کی مزار, ماں کی مزار وہاں سے کتنی دور ہے؟ مجھے معلوم ہوا کہ 300 کلومیٹر دور ہے. بغداد سے گیلان 300 کلومیٹر دور ہے. 18 سال کے ہمارے غوث پاک کی, آپ وہاں سے آ رہے بغداد. کیوں آ رہے جانتے ہیں آپ؟ کہ بغداد میں غوث اعظم صرف اس لیے آئے کہ وہاں جاؤ اور وہاں جا کر مدرسے میں داخل ہوں اور وہاں خوب دین کا بارے پڑھوں, سمجھو. یہ ہوتے ہیں
اللہ کے ولی. یہ جاہل نہیں ہوتے آپ جیسے جاہلوں کو دیکھ, آپ ان جاہلوں کو دیکھ کر درگاہوں سے دور ہو رہا ہے, ولیوں سے دور ہو رہا ہے. یہ ولی نہیں ہوتے, یہ جاہل ہوتے ہیں. ولی تو بولا بولے نہیں, وہ مدرسے میں پڑھنے والے نہیں ہے بھائی, ہم طریقت والے ہیں. میں نے کہا بے غوث اعظم خود مدرسے میں پڑھتے تھے, پڑھتے بھی تھے پڑھاتے بھی تھے. آپ بتا مدرسے والے کون ہوتے ہیں؟ کہاں مدرسے میں پڑھتے بھی تھے پڑھاتے بھی تھے. یہ غوث اعظم امام الاولیاء ہے. غوث اعظم ادھر نظر رکھیں, امام الاولیاء ہے غوث اعظم, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا آپ کا اصل نام دیکھیں, غوث پاک کا اصل نام ہے شیخ سیدنا عبد القادر. یہ غوث اعظم آپ کا نام نہیں, آپ کا ٹائٹل ہے. آپ کا ایک ٹائٹل ہے عبد القادر, یہ آپ کا اصل نام. آپ دیکھیں عبد القادر, قادر ایک اللہ کا صفتی نام بھی ہے. کیا القادر یہ اللہ کا نام بھی ہے. غوث اعظم عبد القادر. جس طرح اللہ کا یہ نام ہے نا القادر, قادر قدرت والا. اللہ کی ساری صفتیں, اللہ کریم ہے, رحیم ہے, جبار ہے, ستار ہے. اللہ کی جو جو خوبیاں صفتیں ہیں وہ ایک نام میں آ کر جمع ہوتی ہے, اس کو قادر کہتے ہیں. بولنا سبحان اللہ. اللہ کی جتنی صفتیں ہیں, جتنی صفتیں کریم رحیم, ان صفتوں کو اگر کسی ایک میں دیکھنا ہے تو وہ ایک نام قادر ہے. اللہ قادر ہے. اس ایک نام میں اللہ کی تمام صفتیں جمع ہوتی ہے. اسی طرح اللہ پاک نے غوث اعظم کو عبد القادر بنایا ہے. جس طرح اللہ کی ساری خوبیوں کی صفت ایک نام میں عبد القادر قادر میں جمع ہو جاتی ہے, اسی طرح غوث پاک عبد القادر ہے تو اللہ پاک نے وہ شان اور رفعت عطا فرمائی ہے جو سارے ولیوں کو جو دی جاتی ہے, ایک غوث اعظم میں اللہ پاک نے جمع فرما دی ہے. لہذا غوث اعظم کا نام عبد القادر ہے, لیکن یہ غوث یہ ٹائٹل ہے, یہ نام نہیں ہے آپ کا. بولو سبحان اللہ. یہ نام نہیں ہے آپ کا, یہ ٹائٹل ہے. جیسا کہ اے سی پی, ڈی سی پی, کمشنر, یہ انسان کا ٹائٹل ہے, نام نہیں ہے. نام اور ہوتا ہے, کمشنر یہ ٹائٹل ہے, اے سی پی ٹائٹل ہے, ڈی سی پی ٹائٹل ہے. اسی طرح اولیاء اللہ میں بھی درجے ہوتے ہیں. قطب نام نہیں, ایک ٹائٹل کا نام. اقدام نام نہیں, ٹائٹل کا نام. غوث نام نہیں, ٹائٹل کا نام. غوث اعظم, بولنا سبحان اللہ. مطلب کیا ہے غوث اعظم کا؟ جانتے ہیں غوث اعظم کا نام سارے ولیوں کا سردار. بولنا محبت سے سبحان اللہ. سارے ولیوں کا سردار, اس کو غوث اعظم کہتے ہیں. اب یہ ٹائٹل اس مقام پر کمشنر آتے جاتے, اے سی پی آتے جاتے, تو غوث اعظم کے مقام پر کون کون آیا اور گئے؟ یہ سوال اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس امت کے غوث اعظم, کیونکہ ولی کتنا بھی بڑا ہو جائے نبی سے چھوٹا ہی ہوتا, نبی کا غلام ہی ہوتا. میں نبیوں کی بات نہیں ولیوں کی بات کر رہا ہوں. غوث اعظم کے بارے میں جب پوچھا گیا, جب غوث اعظم ایک ٹائٹل ہے, ایک عہدہ ہے, اس عہدے پر سب سے پہلے کون تھا, اس مقام پر سب سے پہلے کون تھا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غوث اعظم کے اس ٹائٹل پر سب سے پہلے اس امت میں ابو بکر صدیق تھے. مولانا محبت سے سبحان اللہ. ان کے بعد حضرت عمر ابن خطاب تھے, ان کے بعد عثمان غنی تھے, ان کے بعد سید السادات مولا کائنات علی مرتضیٰ تھے, اور ان کے بعد امام حسن تھے, ان کے بعد امام حسین تھے, ان کے بعد امام زین العابدین تھے, ان کے بعد امام جعفر صادق تھے, ان کے بعد حضرت موسیٰ کاظم تھے, ان کے بعد امام نقی تھے, ان کے بعد امام تقی تھے, ان کے بعد امام حسن عسکری ہے, ان کے بعد پیروں کے پیر غوث اعظم دستگیر ہے. مولانا محبت سے دوبارہ اللہ. یہ غوث اعظم کے ٹائٹل میں اب غوث اعظم ہے جن کا نام عبد القادر جیلانی ہے, تو نام لو نے غوث اعظم یہ ٹائٹل ہے. بولو سبحان اللہ. یہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ یہ ہر ایک کسی کو عطا فرماتا ہے. اب قیامت تک امام مہدی آنے تک اس ٹائٹل پر عبد القادر جیلانی ہی رہیں گے, غوث اعظم ہی رہیں گے. اور جانتے ہیں جب تک غوث اعظم سین نہ کرے اللہ کسی کو اپنا قربت دیتا ہی نہیں, ولی بناتا بھی نہیں ہے. مجھے بتائے غوث اعظم سین کریں گے تو وہ ولی بنے گا؟ آج غوث اعظم سین کریں گے تو ولی بنے گا. تو بتائے جو غوث اعظم داڑھی کاٹنے والوں سے نفرت کرتے تھے ان کو ولی بنا دیں گے, شرابی کو ولی بنائیں گے, تو بے نمازی کو ولی بنائیں گے, دگا سپوٹے جو نبی کی سنت کے خلاف کام کرے اس کو غوث اعظم کیا ولی بنائیں گے؟ غوث اعظم ان کو ولی بنائیں گے نہیں. اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں بچوں, یہ دھوکے بازوں کو دیکھ کر بڑے بڑے بزرگوں
دیکھو غوث اعظم کو مت آزماؤ، یہ ڈھونگی ایسے تو غوث اعظم بھی ایسے ہوں گے، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے۔ غوث اعظم صرف آپ غوث اعظم کرتے کیا تھے؟ میں نے آپ کو بتا 18 سال کی عمر میں غوث اعظم پڑھنے کے لیے گیلان چھوڑ کر اپنا علاقہ چھوڑ کر بغداد آئے، 300 کلومیٹر دور آئے، 300 کلومیٹر پڑھنے کے لیے، بولے گا سبحان اللہ۔ اب جاہل کو ولی میں آئے گا غوث اعظم؟ یہ جاہلوں کا ولی سمجھیں گے جس کو نماز کے بارے میں نہیں معلوم، طہارت کے بارے میں نہیں معلوم، صرف ہرا شملہ ڈالنے سے ولی نہیں بن جائے گا، صرف دردوں سے کوٹھا پہننے سے ولی نہیں بن جائے گا، صرف اولیاء اللہ کا نام لے کر ولی نہیں بن جائے گا۔ اللہ ولی اس کو بناتا ہے، پہلے اس کو علم عطا فرماتا ہے۔ غوث اعظم بغداد آئے 18 سال کی عمر میں، اور آپ جانتے ہیں غوث اعظم تک تقریر کرے، بولو نا سبحان اللہ۔ غوث اعظم جس دور میں آئے اس سال 470 ہجری کا دور ہے، غوث اعظم پیدا ہوئے 470 ہجری میں، آج 1443 1443 ہجری چل رہی ہے نا آج، لیکن غوث اعظم 470 ہجری میں پیدا ہوئے، بولے گا سبحان اللہ، اور 561 ہجری میں غوث اعظم پردہ فرمائے، اور اس طرح غوث اعظم کی عمر 91 سال تھی، 91 سال، یا ایک روایت میں 560 ہجری میں غوث اعظم پردہ فرمائے، اس حساب سے غوث اعظم کی عمر 90 سال تھی۔ اب غور کریں 470 ہجری میں غوث اعظم جب پیدا ہوئے، 18 سال کی عمر میں آئے بغداد، اس وقت یعنی یوں سمجھیے کہ 480 ہجری غوث اعظم بغداد میں آئے، اور اس دور میں غوث اعظم جس دور میں آئے پڑھنے کے لیے وہاں پڑھے، وہ دور ایسا عام آدمیوں کا دور نہیں تھا، ایسے دور میں غوث اعظم غوث بنے جس دور میں بڑے بڑے اولیاء اللہ زندہ تھے، جو بعد میں جہاں تک آپ کو سمجھا رہا ہوں اللہ آپ کو سمجھے، کبھی غوث اعظم کو اس طریقے سے بھی سمجھے آپ، غوث اعظم میں نے کہا ولیوں کے سردار کو کہا جاتا ہے، لیکن کس دور میں غوث پاک آئے؟ آج ایک پیر صاحب بیٹھے اور کچھ بھی بولے میں یہ ہوں وہ ہوں تو چند جاہلہ ہاتھوں میں لگے تھے، بابا پیر آپ بہت پہنچے ہوئے، لیکن غوث اعظم کا دور وہ دور نہیں تھا، صاف ستھرے لوگوں کا دور تھا، اس دور میں بڑے بڑے اولیاء اللہ زندہ تھے جو حق بات کو مانتے تھے اور سمجھتے تھے، حق بات کہیں کا اقرار کرتے تھے، باطل بات تو آ نہ سکتی تھی۔ کون سا دور تھا غوث اعظم جس دور میں غوث اعظم آئے ہیں؟ وہ دور امام محمد غزالی کا دور تھا، وہ دور قاضی ایاز کا دور تھا، وہ دور سیدنا شرف الدین جو ہے درجانی کا دور تھا، وہ دور جو ہے حضرت عبد الرحمن ابن جوزی کا دور تھا۔ ایسے دور میں غوث اعظم آئے جس دور میں ایسے بڑے بڑے اولیاء جو نام میں لے رہا ہوں، حضرت قاضی ایاز ان کی کتاب شفا شریف آج تک لوگ پڑھ رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ وہ دور میں غوث اعظم کے دور میں زندہ تھے، بولو سبحان اللہ۔ اور عبد الرحمن ابن جوزی بڑے پائے کے محدث، حضرت شرف الدین حضرت تفسیر بغوی جو لکھا گیا ہے، قرآن کی تفسیر لکھنا، تفسیر بغوی لکھنے والے، ان کا نام سید شرف الدین جرجانی تھا، یہ بھی غوث اعظم کے دور میں ہے۔ یعنی یوں سمجھیے علم کے بڑے بڑے ہمالیہ اپنے دور میں تھے، امام محمد غزالی دور میں ہے، حضرت شیخ حماد دور میں ہے، حضرت عبد الرحمن ابن جوزی دور میں ہے، میں بڑے بڑے بزرگوں کا نام لے رہا ہوں، یہ غوث اعظم کے دور میں تھے۔ لیکن شیخان غوث پاک فرماتے ہیں جتنوں کے سورج طلوع ہوئے آگے جا کر غروب ہو گئے، لیکن غوث پاک فرماتے ہیں میرا سورج جب طلوع ہوا، بولے سبحان اللہ۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میرا سورج جب طلوع ہوا اب قیامت تک ڈوبنے والا نہیں ہے، اللہ نے مجھے وہ شان اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ ایسے دور میں غوث اعظم بننا جس دور میں بڑے بڑے اولیاء اللہ، بولے سبحان اللہ، جس دور میں بڑے بڑے اولیاء اللہ، اس دور میں غوث کا لقب پانا، بولے سبحان اللہ۔ کیا میرے غوث اعظم کا مقام و مرتبہ ہے؟ کبھی سمجھو غوث اعظم کو اس طریقے سے پتا چلے گا کون غوث اعظم ہے۔ 18 سال کی عمر میں غوث اعظم آئے، اور آپ غوث اعظم فرماتے ہیں میں جب علم حاصل کرتا تھا تو کئی دن تک کھانا نہیں کھاتا تھا، ملتا نہیں تھا کھانے کے لیے، اور میں کسی سے منگتا نہیں تھا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا، بس جنگل میں بھوک زیادہ لگتی جنگل میں چلے جاتا، پتے ملتے تو پتے کھا لیتا، اگر وہ نہیں ملتا تو پانی پی لیتا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا میں 3-4 دن کا بھوکا تھا، جنگل چلے گیا، کچھ جو ہے گھاس ہری گھاس اٹھا کر کھا لو، کچھ پتے جھاڑے گرے کھا لو، تو میں نے دیکھا مجھ سے پہلے کچھ اور اولیاء اللہ ہے جو سوکھی گھاس کھا رہے ہیں، پتے کھا رہے ہیں، میں ان کو دیکھ کر واپس آ گیا۔
ایسی تکلیفیں اٹھا اٹھا کر غوث اعظم علم حاصل کر رہے ہیں. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. یہ ہوتا ہے یار ولی. کس کو آپ ولی سمجھ؟ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں جب مدرسے میں پڑھتا تھا اس مدرسے کا نام نظامیہ تھا. بولو نا سبحان اللہ. غوث اعظم فرماتے ہیں میں اس مدرسے میں پڑھتا تھا. میرے کچھ دوست تھے. دوستوں نے کہا کہ میں پتا چلا کہ قریب ایک گاؤں میں بہت بڑے اللہ کے ولی ہے, چلو نا ہم ملیں گے. غوث اعظم فرماتے میں اور میرے ساتھ 2 دوست تھے, ہم تینوں نکلے مدرسے سے, نکلے جا کر اس ولی سے ملنے کے لیے. اللہ والوں سے ملنے جانا بھی غوث اعظم کو بہت پسند تھا. بولے سبحان اللہ. ولیوں سے ملنے جانا غوث اعظم کو بہت پسند تھا. غوث اعظم گئے, فرماتا ہم 2 دوست تھے میرے ساتھ. ایک دوست کہنے لگا اگر وہ بہت بڑے ولی ہوں گے نا میں ان سے ایسا سوال کروں گا جس کا وہ جواب نہیں دیں گے. دوسرا دوست کہنے لگا میں بھی ایسی سوال کروں گا جس کا وہ جواب نہیں دیں گے. غوث اعظم فرماتے ہیں نہیں میں ان سے کوئی سوال نہیں کروں گا, بس وہ ولی اللہ کے میں ملنے جاؤں. ادب تھا غوث اعظم کا, بس میں ادب کرتا ہوں, بس پوچھنے کچھ نہیں جاؤں گا. غوث اعظم فرماتے ہیں ہم پہنچے اس گاؤں میں. ہم جانے تھے جس گھر میں وہ ولی رہتے تھے وہ کبھی غائب ہو جاتے تھے, کبھی اچانک سامنے آ جاتے تھے. جب ہم مکان میں گئے تو غائب تھے. کچھ دیر اچانک ہمارے سامنے آ گئے. بولے یا سبحان اللہ. اچانک ہمارے سامنے آ گئے. غوث پاک فرماتے ہیں, غوث اعظم فرماتے ہیں وہ بزرگ سامنے جب آئے تو ایک نظر میرے دوست کو جلال بھری دیکھا, غصے سے دیکھا, دیکھ کر کہا تو مجھ سے یہ سوال کر رہا, تیرے سوال کا جواب یہ ہے, سوال بھی یہ ہے جواب بھی یہ ہے. بولے نا سبحان اللہ. ابھی انہوں نے سوال کیا نہیں تھا, وہ اللہ کے ولی میں تو کیا پوچھنے میں وہ بھی جانتا ہوں, اس کا جواب بھی جانتا ہوں. دوسرے کو غوث اعظم بتاتا اس نے وہ ولی نے جلال سے دیکھا, تو کیا پوچھنے آیا میں وہ بھی جانتا ہوں, اس کا جواب بھی جانتا ہوں. پھر انہوں نے میرے پر نظر ڈالی. بولے نا سبحان اللہ. محبت سے بولے سبحان اللہ. فرماتے ہیں غوث اعظم کہ جب انہوں نے مجھ پر نظر ڈالی, عمر غوث اعظم کی 30-35 سال ہے, نوجوان ہے غوث اعظم. اس وقت کا یہ واقعہ سنا رہے ہیں جب انہوں نے مجھ پر نظر ڈالی اور مجھے دیکھ کر مسکرائے, مسکرا کر فرمایا عبد القادر میری آنکھ دیکھ رہی ہے, اب قریب تو بغداد کے مسجد میں منبر پر بیٹھ کر یہ کہے گا کہ میرا یہ قدم سارے ولیوں کے قدموں پر ہوگا. بولنا محبت سے سبحان اللہ. اس لیے حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث بالا تیرا, واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے ختم والا تیرا, اونچے اونچے کے سروں سے ہے ختم والا تیرا, سر بھلا کوئی کیا جانے کیسا تیرا. غریب نواز فرماتے ہیں جب غوث اعظم نے منبر پر بیٹھ کر کہا تھا نا, جب غوث اعظم کی عمر 52 سال تھی. بولو یار کتنے سال. جب اللہ کا حکم عبد القادر اعلان کر دے, حکم عدل میں لکھا ہوا اعلان کر دے کہ میرا یہ ختم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے. غوث اعظم کی عمر 52 سال ہے, اعلان کر رہے ہیں. غریب نواز 30 سال کے جوان, بولو سبحان اللہ, 30 سال کے جوان ہے اور ایران کے پہاڑ میں بیٹھ کر غریب نواز عبادت کر رہے تھے. بولو سبحان اللہ. ایران کے پہاڑ میں بیٹھ کر غریب نواز اللہ کی عبادت میں بیٹھے تھے. 52 سال کی عمر میں غوث اعظم نے جب اعلان کیا میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے, غریب نواز اسی وقت اپنے غار میں سر کو جھکا لیتے ہیں. بولو سبحان اللہ. بولو محبت سے سبحان اللہ. آواز پہنچی کیسے؟ میں نے کہا یہ تم سمجھتے کیا ہو. اللہ فرماتا ہے جو میرا ولی ہو جاتا ہے اس کے کان میں بن جاتا ہوں, اس کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں, اس کی زبان میں بن جاتا ہوں, اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں. غور کرے جو خدا کی طاقت سے سنتا ہو, کہاں ایران کہاں بغداد, 100 کلومیٹر کا فاصلہ, جنگل میں بیٹھے غریب نواز عبادت کر رہے ہیں. لیکن جب غوث اعظم نے فرمایا میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے, غوث اعظم کے فرمان پر غریب نواز سر جھکا کر کہتے ہیں عبد القادر آپ کا قدم میرے گردن پر نہیں میری آنکھ پر بھی ہے اور میرے سر پر بھی ہے. بولنا محبت سے سبحان اللہ. غوث اعظم فرماتے ہیں ہاں معین الدین حسن میرے آواز پر سر کو جھکا دیا ہے, میں اس کو ہند کا راجا بنا دوں گا. بولنا محبت سے سبحان اللہ. غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 52 سال کی عمر میں بیٹھ کر اعلان کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر بھلا کوئی کیا جانے کیسا تیرا. بولو سبحان اللہ. یا غوث سر بھلا کوئی کیا جانے کیسا تیرا, شیر کو جو ہے سر بھلا کوئی کیا
غوث اعظم کا ختم میری آنکھوں پر بھی اور میرے سر پر. تو اور آگے سے فرماتے اولیاء ملتے ہیں آنکھوں پر وہ ہے طلبہ تیرا. بولنا سبحان اللہ. غوث اعظم کا آپ جانتے غوث اعظم کے دور کون سا دور تھا؟ 470 ہجری اور وہاں سے آگے 500 ہجری غوث اعظم بیٹھے ہوئے ہیں. 501 ہجری غوث اعظم بیٹھے ہوئے ہیں. 510 ہجری غوث اعظم کام کر رہے ہیں. 520 ہجری غوث اعظم اور کام کر رہے ہیں. 530 ہجری غوث اعظم کے ہاتھ پر یہودی اسلام لا رہے ہیں اور کئی جو ہے گناہگار آپ کے ہاتھ پر توبہ کر کے سچے مسلمان بن رہے ہیں. میرے غوث اعظم تو ایسے کام کر رہے ہیں یہاں تک کہ غوث اعظم کے دور میں فلسطین پر حملہ کیا یہودیوں نے عیسائیوں نے. فلسطین تباہ برباد ہوا غوث اعظم کا دور. بولے محمد سے میں ایک بات غور کرے کس کو آپ سمجھتے غوث اعظم سے ہم 11ویں دلا کے جھنڈا لگا دے؟ غوث اعظم اس کو کہتے غوث اعظم ایک درد رکھنے والے انسان ہے. قوم کا درد رکھنے والے مسلمانوں کا درد رکھنے والے کا نام غوث اعظم ہے. غوث اعظم کے دور میں فلسطین پر حملہ کیا گیا اور فلسطین پر جب حملہ ہوا وہاں کئی لوگ بیوہ ہو گئے کئی بچے یتیم ہو گئے. غوث اعظم کو کیسے برداشت ہوتا؟ بولنا سبحان اللہ. غوث اعظم کیسے برداشت کرتے؟ غوث اعظم نے اپنے مریدوں کو بلایا یہ ہے خانقاہ میں صرف تصویر لے کر نہیں بٹھایا جاتا مرید کو ہر طریقے سے کرنے دی جاتی ہے. کہاں غوث اعظم بلاؤ. آج ہمارا بات تریپورہ میں مسلمان مر رہا ہے ہم کیا کریں؟ درد ختم ہو گیا. سرکار نے فرمایا مسلمان ایک عمارت کی طرح ایک جسم کی طرح مسلمان آپس میں ایک جسم. میں مسلمانوں کے اور عاشقوں کی بات کر رہا ہوں. مسلمان ایک جسم کی طرح ہے. اگر جسم پہ کہیں بھی تکلیف ہو نقصان تو سارا تکلیف تو سارے جسم کو پس کرنا کہیں بھی مار لگو. تو غوث اعظم کیا فرما رہے ہیں جب غوث پاک کے دور میں فلسطین پر حملہ کیا گیا وہاں پر کئی عورتیں بیوہ ہوئی کئی بچے یتیم ہوئے. غوث پاک خاموش نہیں رہے. خانقاہ میں بیٹھ کر آؤ بھائی میں تمہیں مرید بنا رہا ہوں تم مجھے نذرانہ دو میں یہ کروں گا. یہ تو غوث پاک تو اپنے خانقاہ میں بیٹھ کر لوگوں کو سدھارتے بھی تھے دین بھی سکھاتے تھے قرآن بھی سکھاتے تھے حدیث بھی سکھاتے تھے. غوث اعظم جہاں بیٹھ کر جس کام کرتے تھے اس کام کا نام خانقاہ نہیں مدرسہ تھا. مدرسہ مدرسوں کو حقاریت کی نظر سے مت دیکھو. اس لیے میں درگاہ کے سجادوں سے بھی کہتا ہوں کہ آج تم درگاہوں پر بیٹھ کر اس درگاہ کے خلے سے لاکھوں کروڑوں روپے کما رہے ہو لیکن میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کیونکہ بیان جائے گا انٹرنیٹ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا اسی پیسے سے اپنی خانقاہ میں مدرسے بناؤ اور بچوں کو دین سمجھاؤ. بچے جو مدرسے سے باہر پڑھ کر نکلتے ہیں وہ ایک قوم میں انقلاب پیدا کرتے ہیں. غوث اعظم صرف کرامتیں نہیں دکھائے الحمدللہ دکھائے جس کی کرامتوں کی کوئی گنتی نہیں. آج تک غوث اعظم کی کرامتیں الحمدللہ. اب غور کریں جب خانقاہ میں غوث اعظم بیٹھے معلوم ہوا کہ فلسطین میں یہودیوں اور عیسائیوں نے حملہ کر کر فلسطین کو تباہ برباد کر دیا ہے. کئی عورتیں بیوہ ہو گئی ہے کئی بچے یتیم ہو گئے ہیں. غوث اعظم اپنے سارے مریدوں کو بولے آؤ ادھر آؤ پیسہ نکالو. پیسہ جمع کرو. یہ درد دل رکھتے تھے غوث اعظم. کبھی اس واقعے کو بھی پڑھو غوث پاک کو سمجھو. پیسہ نکالو اور ایک ایک بناؤ ایک علاقہ بناؤ. ایک بہت بڑا ہال خریدا گیا. کہاں جاؤ جو عورتیں بیوہ ہو گئی ہے جو بچے یتیم ہو گئے ہیں وہاں فلسطین سے بغداد کو غوث اعظم کو بلوایا. عورتوں کے لیے پردے کے ساتھ الگ مقام دیا بچوں کے لیے الگ مقام دیا. غوث اعظم فرماتے ہیں اب ان کی نگرانی کرنا ہماری ذمہ داری ہے ان کو پالنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. نکل کر غوث اعظم نے بتایا یہ ہے غوث اعظم. درد دل رکھنے والے غوث اعظم ہے. اگر تم قادری ہو غوث پاک کو چاہتے ہو تو صرف غوث اعظم نے ذکر نہیں بتایا تمہارے دل کو صاف نہیں کیا خوف کی خدمت بھی کی غوث پاک چاہے کرامت کے ذریعے ہو چاہے پیسے کے ذریعے ہو. غوث اعظم نے جب کہا لوگوں مدرسے بناؤ مدرسے بچوں کو پڑھاؤ میں خود بھی مدرسہ بنا رہا ہوں. اپنے اپنی حیثیت سے لوگ غوث اعظم کے پاس آ کے نذرانے دیتے کہتے حضور یہ آپ جو مدرسہ بنا رہے ہیں تاکہ خوف میں انقلاب پیدا ہوتا ہے مدرسوں سے. بولو نا سبحان اللہ. بچہ جب مدرسے میں جائے گا دین سیکھے گا تبھی تو اس کو دین کیا سمجھ میں آئے گا. لہٰذا غوث اعظم نے اپنا مدرسہ قادریہ بنوایا اور اعلان کیا کہ آؤ آپ کا جو ہے میرے مدرسے میں تعمیر میں حصہ لو. بڑے بڑے لوگ غوث اعظم کے کون غوث اعظم جن کے چہرے کو دیکھ کر چور خطب بن جاتے تھے. کون غوث اعظم. اور یہ بولو نا محمد سے سبحان اللہ. جب غوث اعظم تقریر کے لیے 52 سال کی عمر میں بیٹھے تو بغیر
میاں کے 70,000 لوگ کے مجمع میں غوث اعظم خطاب کرتے تھے اور غوث اعظم کی آواز سب کو سنی آتی تھی. کون غوث اعظم جن کی ایک تقریر میں 70,000 کا مجمع ہوتا؟ کون غوث اعظم جن کی تقریریں سننے کے لیے فرشتے آسمان سے زمین پر آتے؟ کون غوث اعظم جن کی تقریریں سننے کے لیے بڑے بڑے اولیاء اللہ زمین پر آتے؟ کون غوث اعظم جن کی تقریر سننے کے لیے انبیاء اپنی قبروں سے باہر آیا کرتے تھے؟ کون غوث اعظم؟ لوگ کہتے تقریر کر رہے ہو یہ کیا؟ میں نے کہا تقریر غوث اعظم تقریر کرتے تھے. جانتے ہیں غوث اعظم بیٹھ کے جب تقریر کرتے تھے اپنی جگہ سے ایک فٹ اٹھ جاتے تھے غوث اعظم. بولو نا سبحان اللہ. کیا سکھاتے تھے غوث اعظم تقریر میں؟ توحید سکھاتے. لوگوں کو آخرت کی فکر دیتے. لوگوں مرو گے کیا کام آئے گا, قبر میں کیا کام آئے گا, آخرت میں کیا کام آئے گا, تو کیا تیاری کر رہے ہو؟ اپنے عقیدے کو سنوارو, توحید پر اللہ پر بھروسہ کرو, صبر سیکھو. صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر بتاتے. شکر سیکھو, صبر سیکھو, شکر کرنا سیکھو, صبر کرنا سیکھو. اللہ پہ یقین کرو, اللہ پہ یقین کرو. کل خبر میں قیامت میں خبر مرو گے تو وہاں نیکی کام آئے گی, نیکیاں کرو. غوث اعظم اپنی تقریروں میں یہ تقریر کرتے تھے. آپ اٹھا کر دیکھیں غوث اعظم کے خطبے, توحید, صبر, شکر, گناہوں سے نفرت, نیکیوں سے محبت. بندہ جب فکر آخرت کی بندے کے اندر پیدا ہو جاتی ہے نا, پھر اس کو بولنے کی ضرورت نہیں, وہ خود بخود نمازی بن جاتا. یہ آج ہماری فکر ختم ہو گئی آخرت سے, قبر سے, اس لیے ہم نہ نمازی ہے, نہ ہم عاشق رسول ہے, نہ ہمارے چہروں پر داڑھی ہے. غوث اعظم اہم کام کرتے تھے کہ بندوں کے اندر آخرت کی فکر پیدا کر دیتے. اور یاد رکھیں, فکر انسان کی عادت کو بدلا دیتا. پھر سوچ یہ آپ کی عادت بن کر باہر نکلتی ہے. آج آپ کو نمازوں میں دلچسپی کیوں نہیں, داڑھیوں میں دلچسپی کیوں نہیں, کیوں آپ عاشق رسول نہیں بن پا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کی سوچ آخرت سے ختم ہو گئی ہے. اور میں آپ کو دعوے نہیں بلے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں, جیسی سوچ ہوتی ہے ویسی عادت بنتی ہے. اب آپ رات میں سونے سے پہلے سوچ لیے کہ صبح اٹھوں گا اتنے پہلے نظر بنا کر ڈیوٹی جانا ہے, آفس کو جانا ہے. جیسا آپ رات میں سوچے وہ ٹائم پر اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے؟ آپ ارجنٹ کام جا رہے ہیں صبح صبح, وہی ٹائم پر اٹھتے ہیں, نہاتے دھو کر اس کام پر چلے جاتے ہیں. کیوں؟ سوچ ہے پہلے, پھر وہ سوچ عادت بن کر باہر نکلتی ہے. اگر آپ کی سوچ آخرت سے جڑ جائے, یہاں ہمیں ہمیشہ رہنا نہیں ہے, قبر میں جانا ہے, وہاں کب جانا ہے کوئی گارنٹی نہیں کہ 60 سال کی عمر میں جائے, کوئی گارنٹی نہیں 100 سال کی عمر میں جائے, کوئی گارنٹی نہیں 70 سال کی عمر میں جائے. کب موت آ جائے, 20 سال ہو, 25 سال ہو, 30 سال ہو, پن کا سامان 100 برس کا ہے, پن کی خبر نہیں ہے. تو لہٰذا ہماری فکر اگر آخرت سے جڑ جائے نا, پھر بندہ نمازی بھی بنتا ہے, گاڑی والا بھی بنتا ہے, عاشق رسول بھی بنتا ہے. بولا نا محبت سے سبحان اللہ. غوث اعظم اپنے مدرسے میں بیٹھ کر لوگوں کو دین سمجھاتے تھے, تقریر کرتے تھے, عقیدہ بتاتے تھے. یہ میرے غوث اعظم کی کرامتوں کی علاوہ آپ دیکھیں غوث اعظم فجر پڑھتے, فجر کے بعد اشراق پڑھتے, اشراق سے لے کر ظہر کی نماز تک پڑھاتے. بولنا سبحان اللہ. پھر ظہر پڑھتے, ظہر سے لے کر عصر تک پھر پڑھاتے. عصر پڑھتے, عصر سے مغرب تک لوگ آتے غوث اعظم کے پاس. غوث اعظم کسی کو تعویذ دیتے, کسی کو دعا کرتے. پھر مغرب پڑھتے, پھر مغرب سے عشاء تک غوث اعظم پھر پڑھاتے. پھر عشاء پڑھتے, عشاء پڑھنے کے بعد غوث اعظم لوگوں جاؤ اب فجر میں ملاقات ہوگی, پھر عبادت میں لگ جاتے. ساری زندگی غوث اعظم کا یہ رولز تھا. یہاں تک کہ غوث پاک ان کم ذہن بچوں کو پڑھاتے تھے, جو بچے کا ذہن کن ہوتا ان کو پڑھنا سمجھ نہیں آتا تھا. غوث اعظم اپنے شاگردوں کو کہتے تھے کہ اچھے ذہن والے بچوں کو تم لے لو, جو کن ذہن ہے وہ میرے پاس بھیجو. بولو نا سبحان اللہ. غوث اعظم تو مدرسے اسی فکر کے بنیاد پر مدرسے غوث اعظم نے بنائے تھے. میں اس لیے کہتا ہوں درگاہ میں رہنے والوں, اپنے خان غوث اعظم نے جہاں کام کیا ہے وہ خانقاہ نہیں مدرسہ تھا. مدرسہ وہیں پر غوث اعظم کی خبر بنی, وہیں پر غوث اعظم کی خانقاہ بنی. پہلے مدرسہ بناؤ, پھر جو لاکھوں کروڑوں روپے تم غلوں سے کھا رہے ہو, ایک مدرسہ بنا کر لوگوں کو دین سمجھاؤ, دین سکھاؤ. پھر مدرسے سے بچہ پڑھ کر نکلتا ہے, تبھی انقلاب پیدا ہوتا ہے. غوث اعظم جب مدرسہ تعمیر کر رہے تھے, خود غوث اعظم اپنا مدرسہ خادریہ تعمیر کیا, لوگوں کو سمجھا, لوگ اپنے نذرانے لا کر دینے لگے. اب غوث اعظم کا دعاؤں کا تقریر کا ایسا اثر تھا, ایک بوڑھی عورت آئی. یہ آخری بات کر کے ہم سنت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. وقت پر میری بات سنا. انشاءاللہ نماز کے بعد تبرکات کا بھی انتظام ہے. 11ویں شریف کی فاتحہ ہم درگاہ میں دلائیں گے, کھانا کھا کر جائیں انشاءاللہ. سب مل کر بیٹھ کر ادب کے ساتھ 11ویں شریف کا کھانا کھا کر بھی جائے. لہٰذا لیکن آخری بات کر رہا ہوں, سنیے. غوث اعظم کیا فکر پیدا کرتے تھے لوگوں کے ذہن, کیا ایسا فکر تھی اللہ سے آخرت سے لوگوں کو. غوث اعظم آج بھی کر رہے ہیں. میں نے کہا غوث اعظم کی کرامتیں سنتے ہو, یہ بھی سنو.
بول رہے سبحان اللہ. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی, آ کر کہنے حضور آپ نے تو اعلان کیا کہ ہمارے مدرسے کے لیے کچھ تعمیر کے لیے کچھ اپنے نذرانے پیش کرو. اب میں تو غریب عورت ہوں, میرا یہ بوڑھا میرا شوہر ہے, یہ کام پر جائے گا, جس دن جائے گا اسی دن ہمارے گھر میں چولہا سلگتا ہے, لہٰذا میرا یہ شوہر ہے نا, مجھے جب میرا نکاح ہوا تھا, میری شادی ہوئی تھی, مجھے پر یہ میرا پہر 1000 درہم دینا ہے. بولے نا سبحان اللہ, کیا قدر کا, وہ 1000 درہم جو ہے نا یہ میرا شوہر دینا ہے. اب یہ روز کام پہ جائے گا تو چولہا چلے گا, یہ حال ہے. لیکن میں نے اپنے شوہر سے کہا میں اپنا 1000 درہم معاف کر دوں گی ایک شرط پر, تو غوث اعظم کی بارگاہ میں جا مدرسے میں مزدور والا کام کر. مزدور والا کام کر اور مزدوری نہ لینا, بس یہ میرا مہر ادا ہو جائے گا, میں اپنے مہر کا پیسہ غوث اعظم کے مدرسے میں قربان کر دیتی ہوں. سبحان اللہ. غوث اعظم بھی تو غوث اعظم ہے. غوث اعظم مسکرائے, مسکرا کر کہا مائی تیرے جذبے پہ سلام, واقعی تیرا جذبہ قبول دین کے لیے سے, اور یہ جذبہ آیا کہاں سے تھا؟ غوث اعظم کی تقریروں سے آیا تھا, غوث اعظم کے عمل سے آیا تھا. غوث پاک نے فرمایا مائی تیرا جذبہ تو اچھا ہے, لیکن میری بھی ایک شرط ہے, ایک دن اجرت تو تیرے کام میں ہوگی, یعنی تیرے محل میں کٹا جائے گی, اور ایک دن عبد القادر اجرت دے گا. بولو سبحان اللہ. ایک دن اجرت دے گا تاکہ تو اپنے گھر میں کھانا تو کھا سکے, پانی تو پی سکے. یہ میرے غوث پاک کے کارنامے تھے. مدرسے آپ نے تعمیر کروائے, تقریریں کی, یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں جب غوث اعظم پردہ فرمایا 560 ہجری میں, ٹھیک ہے, اور 580 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب فلسطین کو فتح کر لیا. اب میں نے آپ کو بتایا فلسطین جب جو ہے یہودیوں و عیسائیوں نے حملہ کیا, وہاں کے لوگوں کو غوث اعظم نے اپنی خانقاہ میں پناہ دی تھی, بیواؤں کو یتیموں کو پڑھایا تھا, کھلایا تھا, پہنایا تھا, سب کچھ کیا تھا. غوث اعظم اپنے مریدوں کو کہتے تھے وقت پڑے نماز کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھی تیار ہو. یہ آپ کا اثر یہ سلطان صلاح الدین ایوبی جو خود مرید غوث اعظم کے تھے. اور سبحان اللہ. غوث اعظم دنیا سے جانے کے 20 سال بعد, شاید آپ کو یہ باتیں بتا دیں, بڑی تحقیق کے ساتھ بتا رہا ہوں, 20 سال بعد فلسطین پر فتح ہوا. یہودی وہاں سے بھاگے, عیسائی وہاں سے بھاگے. ان کو فتح کرنے والا سلطان صلاح الدین ایوبی تھا. اور سلطان صلاح الدین ایوبی جس فوج کو لے کر فلسطین فتح کرنے گیا تھا, اس فوج میں اکثریت مرید غوث اعظم کے تھے. اکثر مرید غوث اعظم کے تھے. 99% فوجی غوث اعظم کے مرید تھے. میرے غوث اعظم نے ایسا کام کیا ہے دین کا, بولنا سبحان اللہ. 90 سال کی عمر میں غوث اعظم پردہ فرمایا. جب بھی فیض آپ کا جاری تھا, آج بھی جاری ہے, قیامت تک آپ کا فیض جاری رہے گا. غوث اعظم کی تعلیمات کیا ہے, آپ کے عقیدے کیا ہے, میں انشاءاللہ تعالیٰ اسی اتوار کے دن صبح 10 بجے اسی مسجد میں انشاءاللہ غوث اعظم کا عقیدہ کیا ہے اس پر بیان کروں گا انشاءاللہ. اور وہی عقیدہ جو آج سنیو آپ پر ہمارا عقیدہ, گھبراؤ نہیں, وہابیوں سے ڈرو نہیں, کوئی نئی بات سنی نہیں سکھاتا آپ کو, وہی عقیدہ سکھا رہا ہے جو غوث اعظم کا تھا. وہی عقیدہ آپ کو بتایا جا رہا ہے جو غریب نواز کا تھا. یہ باہر اونچے پیسے والوں کو دے کر اپنے عقیدے کو خراب مت کرو. غوث اعظم کے عقیدے کا وہی عقیدہ ہے جو آپ کو سنی آج آپ سمجھا رہے ہیں. لہٰذا انشاءاللہ غوث اعظم کا عقیدہ کیا تھا اور کیا معاملہ تھے, یہ اتوار کے اسی مسجد میں صبح کے ٹائم جشن غوث اعظم نے رکھا. جس کو شوق ہے وہ ضرور تشریف لے کر آئے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جتنی دیر سے بوڑھے بچے نوجوان یہاں بیٹھے والا بیٹھنے کو قبول فرمائے. انہیں سچا عاشق رسول بنا. ہر سنی مسلمان کو بدعقیدہ طاہری کو وہابیوں سے لے کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے. یا اللہ ہم تمام کے ظاہر باطن جسم روح دل کو پاک و صاف بنا دے والا. ہمارے دلوں میں علم نافع کو داخل فرما, سینے میں اسلام کی محبت کو داخل فرما, ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے والا. ہم سب کی دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے تو فرما والا ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.